ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، وہ بھی وقت ہوگا کہ کافر اپنے مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے۔ یہ کب کریں گے آرزو؟ موت کے وقت، جب فرشتے ان کو جہنم کی آگ دکھائیں گے، یا جب وہ جہنم میں چلے جائیں گے، تو جب وہ دیکھیں گے کہ مسلمان تو ہیں جو جنت میں چلے گئے ہیں، تو ان کو افسوس ہوگا اور وہ کہیں گے، وہ آرزو کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔ تو یہ جو ہے کاش یا آرزو کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو ربما ہے نا، کہ وہ کہتے ہیں کہ کاش، چاہتے ہیں کاش کہ ہم جو ہے وہ مسلمان ہوتے، یہ وہ آرزو کریں گے، لیکن اس وقت ان کو یہ آرزو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کھاتا، نفع اٹھاتا اور جھوٹی امیدوں میں مشغول ہوتا چھوڑ دیجئے، یہ خود بھی جان لیں گے۔ یعنی ان کو بتانے کے بعد، پیغام پہنچانے کے بعد، ان کو جو یہ کر رہے ہیں اس پہ چھوڑ دیجئے، ہم ان کو زبردستی ہدایت کی طرف نہیں لے کر آ سکتے، یہ خود ہی جان لیں گے۔ کسی بھی بستی کو ہم نے ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کا ایک مقررہ وقت تھا، کوئی گروہ اپنی موت سے نہ آگے بڑھتا ہے اور نہ ہی پیچھے رہتا ہے۔ یعنی جو بھی بستی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک کی گئی، تو ہم اس کو ایک وقت مقرر اس کو دیتے ہیں، ان کو مہلت دیتے ہیں، لیکن جب وہ مہلت آ جاتی ہے اور وہ نافرمانی کے کام سے باز نہیں آتے، توبہ نہیں کرتے، تو پھر اس سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک گھڑی آگے بڑھتے ہیں اور نہ ہی پیچھے ہٹتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا، آپ تو کوئی دیوانے ہیں، اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا کہ وہ تیری صداقت کی تصدیق کریں یا ہم کو ہلاک کریں؟ ہم فرشتوں کے حق کو حق کے ساتھ ہی اتارتے ہیں اور اس وقت وہ مہلت نہیں دیے جائیں گے۔ یعنی جب ہماری حکمت اور مشیت عذاب بھیجنے کی ہوگی تو پھر فرشتوں کا نزول ہوگا، لیکن تمہارے کہنے سے فرشتے نازل نہیں ہوں گے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو اسی وجہ سے قرآن کو آج تک اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے، ہمارے دلوں میں بھی اور کتابی شکل میں بھی، کیونکہ باقی کی جو کتابیں تھیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، لیکن لوگوں نے اس میں تبدیلی کر لی تھی۔ تو یہ والا جو شرف ہے محفوظیت کا، یہ شرف اور مقام پچھلی کسی بھی کتاب اور رسول کو حاصل نہیں ہوا تھا۔ تو اسی لیے قرآن کریم اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کا راستہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہوا ہے، اس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی قیامت تک۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اگلی امتوں میں بھی اپنے رسول برابر بھیجے، لیکن جو بھی رسول آتا وہ اس کا مذاق اڑاتے، گناہ گاروں کے دلوں میں ہم اسی طرح رچا دیا کرتے ہیں۔ کیونکہ مسلسل معصیت وہ کرتے ہیں نا، تو اس کے نتیجے میں اللہ کی مشیت کی سبب یہ گناہ گار جو ہے اسی طرح کا کام کرتے ہیں، یعنی رسولوں کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، اور یقیناً اگلوں کا طریقہ گزرا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ تکذیب اور استہزاء کرنے کے بعد قوموں کو ہلاک کر دیتے ہیں، جیسے پہلی قوموں کو ہلاک کیا گیا۔ اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ کھول بھی دیں اور یہ وہاں چڑھنے بھی لگ جائیں، تب بھی یہ کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے۔ یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں، بروج برج کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے ظہور، یعنی آسمان کے ستاروں کو بروج کہا گیا ہے کیونکہ وہ بہت بلند بھی ہوتے ہیں اور ظاہر بھی ہوتے ہیں، اور دیکھنے والوں کے لیے اس کو سجا دیا ہے، یعنی آسمان کو، آسمان دنیا ہم کو مزین نظر آتا ہے، اور اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ رکھا ہے۔ رجیم کا یا رجم کا مطلب ہوتا ہے سنسار کرنا، پتھر مارنا، کیونکہ جب وہ آسمان کی طرف جانے کی شیطان کوشش کرتا ہے تو آسمان سے شہاب ثاقب اس پر ٹوٹ کر گرتے ہیں، اس کو سنسار کیا جاتا ہے۔ ہاں مگر جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرے گا اس کے پیچھے ایک کھلا ہوا شعلہ لگتا ہے، کیونکہ یہ شیاطین جب وہی نازل ہو رہی تھی تو آسمان پر باتیں سننے کے لیے جاتے تھے، تو پھر شہاب ثاقب ٹوٹ کر ان پر گرتے تھے، اس سے کچھ تو مر جاتے تھے، کچھ بچ جاتے تھے۔ حدیث میں اس کی تفسیر ایسے آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان پر کوئی فیصلہ کرتا ہے تو فرشتے اسے سن کر اپنے پر یا بازو پھڑ پھڑاتے ہیں، عجز اور مسکینی کے طور پر، کے اظہار کے طور پر، گویا وہ کسی چٹان یا زنجیر کی آواز ہے۔ پھر جب فرشتوں کے دلوں سے اللہ کا خوف دور ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں اس نے جو کہا وہ حق کہا اور وہ بہت بلند اور بڑا ہے۔ اس کے بعد اللہ کا وہ فیصلہ اوپر سے نیچے تک یک کے بعد دیگرے سنایا جاتا ہے۔ اس موقع پر شیطان کیا کرتا ہے؟ چوری چھپے باتیں سننے کی کوشش کرتا ہے،
اور یہ چوری چھپے بات سننے والے شیطان تھوڑے تھوڑے فاصلے سے ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں، اور ایک آدھ کلمہ سن کر اپنے نجومی یا کاہن کے کان میں پھونک دیتے ہیں، اور وہ اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کر لوگوں کو بیان کرتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور اس پر ایک پہاڑ ڈال دیے، اور اس میں ہم نے ہر چیز کے لیے ایک معین مقدار سے اگا دی، یعنی موزوں اور حسب ضرورت، اور اسی میں ہم نے تمہاری روزیاں بنا دی ہیں، یعنی تمہاری معیشت اور گزران کے بے شمار اسباب اور وسائل پیدا کر دیے ہیں، اور جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو، یعنی اس سے مراد نوکر چاکر غلام اور جانور ہیں، یعنی ان جانوروں کو بھی تمہارے تابع کر دیا جن پر تم سواری کرتے ہو، سامان لاتے ہو، ان کو ذبح کر کے کھاتے ہو، اور اسی طرح غلام اور لونڈیاں جن سے تم خدمت گزاری کے کام لیتے ہو، یہ سب تمہارے ماتحت ہیں، اور تم ان کے چارے اور خوراک کا انتظام بھی کرتے ہو، لیکن حقیقت میں اللہ ہی ان کا رازق ہے۔ تم یہ نہیں سمجھو کہ ہم ان کو رزق دیتے ہیں، اگر تم نہیں دو گے تو اللہ تعالیٰ کسی اور وسیلے سے ان کا بندوبست کر دیں گے، اور ہم ہر چیز کو اس کے مقررہ اندازے سے اتارتے ہیں، اور ہم بھیجتے ہیں بوجھل ہوائیں، کیونکہ پانی ان کے اندر ہوتا ہے نا، تو وہ بوجھل ہو جاتی ہیں اس کے وزن سے، پھر آسمان سے پانی برسا کر وہ ہم تم کو پلاتے ہیں، اور تم اس کا ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو، یعنی جو پانی اتارتے ہیں اس کو ذخیرہ کرنے پر بھی تم قادر نہیں ہو۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ پانی کو چشموں، کنووں اور نہروں کے ذریعے محفوظ رکھتا ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ ہم ہی جلاتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں، اور ہم ہی بالآخر وارث ہیں، اور تم میں سے آگے بڑھنے والے اور پیچھے ہٹنے والے بھی ہمارے علم میں ہیں۔ آپ کا رب سب لوگوں کو جمع کرے گا، یقیناً وہ بڑی حکمتوں والا اور بڑے علم والا ہے۔ یقیناً ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ مٹی کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں نا، جیسے خشک مٹی کو تراب کہتے ہیں، بھیگی مٹی جو ہوتی ہے اس کو تین کہتے ہیں توئے سے، اور گوندی ہوئی بدبودار مٹی کو ہمائم مسنون کہتے ہیں۔ تو یہ ہمائم مسنون کیا ہوتا ہے؟ خشک ہو کر جب کھن کھن اس میں سے آواز آنے لگتی ہے تو سلسال، اور جب اسے آگ میں تپایا جاتا ہے تو فخار یا ٹھیکری بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر انسان کی تخلیق کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آدم خاکی کا پتلا ہمائم مسنون، یعنی گوندی ہوئی سڑی بدبودار مٹی سے بنایا گیا ہے۔ جب وہ سوکھ کر بجنے لگا تو پھر اس میں روح پھونکی گئی۔ تو یہاں پر اسی کا ذکر ہے، اور فرمایا کہ والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے تیار کیا ہے، یعنی جن کو اس لیے جن کہتے ہیں کہ وہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو ہم نے آگ سے پیدا کیا ہے، اور فرشتہ آپ کو پتہ ہے نور سے بنے ہوئے ہیں۔ اور جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، تو جب میں اس کو پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ تو یہ سجدہ جو تھا سجدہ تعظیمی تھا، بطور عبادت نہیں تھا، اور اللہ کا حکم تھا تو یہ کرنا لازم تھا، مگر چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، سب نے سجدہ کیا مگر سوائے ابلیس کے، کہ اس نے سجدہ کرنے والوں میں شمولیت سے انکار کر دیا۔ قال یا ابلیس ما لک اللہ تکون مع الساجدین، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے ابلیس، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے والوں میں شامل ہونے سے روکا ہے؟ وہ بولا میں ایسا نہیں ہوں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو شیطان کے انکار کی وجہ کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کا خاکی اور بشر ہونا، تو وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھ رہا تھا، حالانکہ اصل میں تو اس کو اللہ کی بات ماننی تھی، اللہ کا حکم ماننا تھا، اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ قولا فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، پس تو نکل جائے یہاں سے کیونکہ تو دھتکارے ہو میں سے ہے، اور تجھ پر میری پھٹکار ہے قیامت کے دن تک۔ کہنے لگا اے میرے رب مجھے اس دن تک کی ڈھیل دے دے جب لوگ دوبارہ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے۔ فرمایا کہ اچھا اچھا تو ان میں سے ہے جنہیں مہلت دے دی گئی روز مقرر کے وقت تک۔ شیطان نے کہا اے میرے رب، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، مجھ میں مجھے بھی قسم ہے کہ میں بھی زمین میں ان کے لیے گناہوں کو مزین کر دوں گا، خوبصورت کر دوں گا، اور ان سب کو بہکاؤں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو منتخب کر لیے گئے ہیں، یعنی مخلص بندے جو ہیں ان کو میں نہیں بہکا سکتا۔ ارشاد ہوا کہ ہاں یہی مجھ تک پہنچنے کی سیدھی راہ ہے، میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں ہے، یعنی جتنے بھی پیروکار ہوں گے سب جہنم کا ایندھن بنیں گے، لیکن ہاں جو گمراہ لوگ تیری پیروی کریں گے یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے جس کے 7 دروازے ہیں،
ہر دروازے کا ایک حصہ بٹا ہوا ہے، یعنی ہر دروازہ مخصوص قسم کے لوگوں کے لیے ہوگا، جیسے ایک دروازہ مشرکوں کے لیے ہے، دوسرا کسی اور مذہب کے لوگوں کے لیے. تو اس طرح سے 7 دروازے یا 7 طبق مراد ہیں، 7 درجے. پہلا جو درجہ ہے وہ جہنم ہے، دوسرا نزا ہے، پھر حطمہ ہے، پھر سعیر ہے، پھر سقر ہے، پھر جہیم ہے، پھر حاویہ. اور سب سے اوپر والا درجہ موحدین کے لیے ہوگا. ان کو کچھ عرصے سزا دینے کے بعد سفارش پر نکال لیا جائے گا. اور دوسرے میں یہودی، تیسرے میں عیسائی، اور چوتھے میں صابی، پانچویں میں مجوسی، اور چھٹے میں مشرکین، اور ساتویں میں منافقین ہوں گے. اور سب سے اوپر والے درجے کا نام جہنم ہوگا. تو یہ سارے وہی درجے ہوں گے. اور سب سے نچلے درجہ جو ہے وہ منافقین میں سے ہوگا، حالانکہ وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، لیکن ان کے اندر نفاق تھا. ان المتقین فی جنات و عیون، پرہیزگار لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے. ادخلوها بسلام آمنین، ان سے کہا جائے گا سلامتی اور امن کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ. ان کے دلوں میں جو کچھ رنجش اور کینہ تھا ہم سب کچھ نکال دیں گے. یعنی دنیا میں جو ان کے درمیان حسد تھا، بغض تھا، عداوت تھی، اس طرح کے جو جذبات تھے وہ اللہ تعالیٰ ان کے سینوں سے نکال دیں گے. اور وہ ایک دوسرے کے بارے میں ان کے دل آئینے کی طرح صاف شفاف ہو جائیں گے. وہ بھائی بھائی بنے ہوئے ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے. لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا مخرجین، اور نہ تو ان کو وہاں کوئی تکلیف ہوگی اور نہ ہی وہ وہاں سے کبھی نکالے جائیں گے. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت بخشنے والا اور بہت ہی مہربان ہوں، اور ساتھ ہی میرا عذاب بھی بہت دردناک ہے. انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا حال سناؤ کہ جب انہوں نے ان کے پاس آ کر سلام کہا تو انہوں نے کہا کہ مجھے تم سے ڈر لگتا ہے. کل ہم نے ان کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ انسانی شکل میں آئے تھے اور وہ ان کو خوشخبری بیٹے کی دینے آئے تھے، اور لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لے کر آئے تھے. تو جب انہوں نے ان کے سامنے کھانا رکھا تو ان کے ہاتھ وہاں پہ نہیں بڑھے، تو اس سے وہ ڈر گئے کہ کہیں یہ کسی برے ارادے سے تو نہیں ہمارے پاس آئے. انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تجھے ایک صاحب علم فرزند کی بشارت دیتے ہیں. کہا کیا اس بڑھاپے کے آ جانے کے بعد تم مجھے خوشخبری دیتے ہو؟ یہ خوشخبری تم کیسے دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بالکل سچی خوشخبری سناتے ہیں، آپ مایوس لوگوں میں شامل نہ ہو. کہا اپنے رب کی رحمت سے نا امید تو صرف گمراہ اور بہکے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں. پوچھا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، تمہارا ایسا کیا اہم کام ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی قوم لوط کی طرف، مگر خاندان لوط کو ہم ان سے ضرور بچا لیں گے. یعنی جو لوط علیہ السلام ہے اور ان کے قوم کے لوگ ہیں، ان کو جو ایمان لانے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ہم بچا لیں گے. وہ فرشتوں نے کہا فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ، تو جب بھیجے ہوئے فرشتے آل لوط کے پاس پہنچے، قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ، انہوں نے لوط علیہ السلام سے کہا کہ تم لوگ تو کچھ انجان معلوم ہو رہے ہو، کیونکہ ان کو نئے لگے نا وہ، اور وہ یہ نہیں سمجھے تھے کہ یہ فرشتے ہیں. تو انہوں نے کہا تم کوئی نئے لگ رہے ہو، تمہیں فرسٹ ٹائم ہم نے دیکھا ہے. قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ، انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم تیرے پاس وہ چیز لائے ہیں جس میں یہ لوگ شک کر رہے ہیں. یعنی اس سے مراد عذاب ہے، کیونکہ عذاب کے بارے میں وہ شک کر رہے تھے نا، تو وہ کہنے لگے اب ان کے قوم کی تباہی کا وقت بالکل قریب آ گیا ہے اور ہم تمہارے پاس عذاب لے کر آئے ہیں. ہم تو تیرے پاس صریح حق لائے ہیں اور ہیں بھی بالکل سچے. اب تو اپنے خاندان سمیت اس رات کے کسی حصے میں چل دے اور آپ ان کے پیچھے رہنا، اور خبردار تم میں سے کوئی مڑ کر بھی نہ دیکھے. جہاں کا جہاں کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وہاں چلے جاؤ. اور ہم نے اس کی طرف اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی. یعنی ان کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا کہ جب صبح ہوگی تو تب تک ان کی جو قوم ہے ان کو ہلاک کر دیا جائے گا، یعنی ان کو جڑ سے ختم کر دیا جائے گا. اور شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے آ گئے. یعنی وہ سمجھے کہ شاید یہ خوش شکل نوجوان ہمارے گھر میں آئے، ان کے لوط علیہ السلام کے گھر میں آئے، تو وہ ان کے ساتھ برا معاملہ کرنے کے لیے بھاگے بھاگے آئے. قَالَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ، انہوں نے کہا یہ لوگ میرے مہمان ہیں، تم مجھ کو رسوا نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو. وہ بولے کیا ہم نے تجھے دنیا بھر کی ٹھیکیداری سے منع نہیں کر رکھا ہے؟ یعنی انہوں نے ڈھٹائی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا اور کہنے لگے تمہیں ان کی کیا پرواہ ہے، وہ تمہارے اجنبی کیا لگتے ہیں، اور ہم نے تم کو منع نہیں کیا کہ اجنبیوں کی حمایت نہ کرنا. لوط علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری بچیاں موجود ہیں، یعنی قوم کی بچیاں، ان سے نکاح کر لو. تیری عمر کی قسم، وہ تو اپنی بدمستی میں سرگرداں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے ان کی زندگی کی قسم کھائی جا رہی ہے. تو اس سے آپ کا شرف اور فضل واضح ہو رہا ہے.
ورنہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جیسے شراب پی کے نہیں لوگ بالکل بدمست ہو جاتے، اس طرح سے یہ ان کی قوم بالکل بدمست ہو گئی تھی۔ بس سورج نکلتے نکلتے انہیں ایک بڑے زور کی آواز نے پکڑ لیا، بالآخر ہم نے اس شہر کو اوپر تلے کر دیا اور ان لوگوں پر کنکر والے پتھر برسائے۔ بلا شبہ بصیرت والوں کے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں، یعنی جو گہری نظر سے غور کرتے ہیں ان کو متوسمین کہا جاتا ہے۔ تو جو متوسمین ہیں ان کے لیے اس واقعے میں بہت بہت نشانیاں ہیں۔ یہ بستی ایسی راہ پر ہے جو برابر چلتی رہتی، یعنی عام گزرگاہ ہے، اور اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ ایکا بستی کے رہنے والے بھی بڑے ظالم تھے۔ ایکا گھنے درخت کو کہتے ہیں، اور اس بستی میں گھنے درخت تھے، ان کو اصحاب الایکا کہا جاتا ہے، اور مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد قوم شعیب ہے، اور ان کا زمانہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد کا ہے، اور ان کا علاقہ حجاز اور شام کے درمیان قوم لوط کی بستیوں کے قریب ہی تھا۔ ان کو مدین بھی کہا جاتا ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے یا پوتے کا نام تھا، اور انہی کے نام پر پھر اس بستی کا نام پڑ گیا تھا۔ ان کا ظلم کیا تھا کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے اور راہ زنی کرتے، یعنی لوگوں سے چیزیں چھینتے اور راہوں میں بیٹھ جاتے، کم جو ہے وہ تولتے اور کم ناپتے۔ تو جب عذاب ان کے اوپر آیا تو ایک بادل ان پہ آیا، اور پھر چنگھاڑ اور بھونچال سب نے مل کر ان کو ہلاک کر دیا۔ تو یہ بڑے ظالم لوگ تھے جن سے آخر ہم نے انتقام لے ہی لیا۔ یہ دونوں شہر کھلے عام رستے پر ہیں۔ امام مبین کا مطلب ہے شاہراہ عام، جہاں سے لوگ گزرتے ہیں۔ تو یہ اسی لیے بتایا جا رہا ہے کہ وہاں سے گزرتے ہیں اور لیکن پھر بھی عبرت نہیں پکڑتے۔ اور ہجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلا دیا۔ ہجر سے مراد قوم صالح کی قوم صالح ہے، یعنی صالح علیہ السلام کی قوم، اور ہجر اس سورت کا نام بھی ہے نا، تو اسی وجہ سے اس کا نام رکھا گیا۔ اور یہ قوم کیا تھی؟ اس کا کیا نام تھا؟ سمود۔ سمود کی بستیوں کا نام تھا، ان کو اصحاب الحجر کہا گیا۔ یہ بستی مدینہ اور تبوک کے درمیان تھی، اور انہوں نے کیا کیا تھا؟ اپنے پیغمبر صالح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، اور جو اونٹنی ان کے فرمائش پر آئی تھی معجزے کے طور پر، اس کو بھی انہوں نے ہلاک کر دیا تھا۔ اور ہم نے اپنی نشانیاں بھی عطا فرمائی، لیکن تاہم وہ ان سے روگردانی کرتے رہے۔ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے، اور بے خوف ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک جاتے ہوئے اس بستی کے سامنے سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پر کپڑا لپیٹ لیا اور اپنی سواری کو تیز کر دیا، اور صحابہ سے فرمایا کہ روتے ہوئے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس بستی سے گزرو۔ آخر انہیں بھی صبح ہوتے ہی ایک چنگھاڑ نے آ دبوچا، بس ان کی کسی تدبیر اور عمل نے ان کو فائدہ نہیں دیا۔ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو حق کے ساتھ ہی پیدا فرمایا ہے، یعنی بامقصد، اور قیامت ضرور ضرور آنے والی ہے۔ بس تو حسن اور خوبی کے ساتھ درگزر کر لے، یقیناً تیرا پروردگار ہی پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ یقیناً ہم نے آپ کو 7 آیتیں دے رکھی ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ اب یہاں پر 7 آیتیں کیا مراد ہے؟ سبع مثانی کیا ہے؟ تو اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے، جس کی 7 آیتیں ہیں، اور جو ہر نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہے۔ مثانی کا مطلب ہوتا ہے بار بار دہرائے جانے والی آیتیں۔ حدیث میں بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمد للہ رب العالمین، یہ سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے جو میں دیا گیا ہوں۔ اور سورہ فاتحہ قرآن کا ایک جز ہے، اسی لیے قرآن کریم کا ذکر بھی اس کے ساتھ ہی کیا گیا۔ تو فرمایا کہ ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں دی ہیں، اور عظیم قرآن بھی دے رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز اپنی نظر اس چیز کی طرف نہ دوڑائیں جس سے ہم نے ان میں سے کئی قسم کے لوگوں کو بہرہ مند کر رکھا ہے، یعنی دنیاوی فائدے۔ آپ ان پر اپنی نظر نہ ڈالیں اور نہ ان پر افسوس کریں، اور مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھیے۔ تو جب آپ کو سورہ فاتحہ اور قرآن عظیم جیسی نعمتیں مل گئی ہیں تو پھر آپ کو دوسری فانی چیزوں کی طرف دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور جو لوگ آپ کی تکذیب کرتے ہیں ان پر غم بھی نہ کھائیں۔ مو- مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکا کر رکھیں، ان سے نرمی اور محبت کا رویہ رکھیے۔ جیسے پرندہ ہوتا ہے نا، اپنے بچوں کو پروں کے اندر چھپا لیتا ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ نرمی اور محبت کا اظہار ہے۔ تو آپ کو بھی یہی حکم دیا جا رہا ہے، اور کہہ دیجئے میں تو صرف کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، جیسے کہ ہم نے ان تقسیم کرنے والوں پر اتارا ہے۔ بعض کہتے ہیں اس کا مطلب ہے قریش کی قوم، کیونکہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو تقسیم کر دیا تھا۔ اس کے بعض حصے کو شعر، بعض کو سحر، اور بعض کو کہانت اور اساطیر الاولین کہا۔ بعض کہتے ہیں مقسمین سے مراد اہل کتاب ہے، اور قرآن سے مراد تورات اور انجیل ہے، کہ انہوں نے آسمانی کتابوں کے متفرق اجزاء میں بانٹ دیا تھا۔
تو کوई भी इसका मीनिंग हो सकता है। कसम है तेरे पालने वाले की, हम उन सब से ज़रूर बास पुरस करेंगे, हर उस चीज़ की जो वो करते थे। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हुक्म की जो आपको दिया जा रहा है खोल कर सुना दीजिए और मुशरिकों से मुंह फेर लीजिए। आपसे जो लोग मस्खरापन करते हैं उनकी सज़ा के लिए हम काफ़ी हैं। जो अल्लाह के साथ दूसरे माबूद मुकर्रर करते हैं उन्हें अनकरीब मालूम हो जाएगा, और हमें खूब इल्म है कि इनकी बातों से आपका दिल तंग होता है। फसब्बि बिहम्दि रब्बिका वकुम मिनस साजिदीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने परवरदिगार की तस्बीह और हमद बयान करते रहिए और सजदा करने वालों में शामिल हो जाइए। वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। और अपने रब की इबादत करते रहिए यहाँ तक कि आपको मौत आ जाए। क्योंकि मुशरिकीन आपको मुख्तलिफ तरह के इल्जामात देते थे ना, कभी काहिन कहते, कभी मजनू, कभी साहिर कहते, तो आप जो थे वो आजूरदा हो जाते थे। तो अल्लाह ताला उनको तसल्ली दे रहे हैं कि आप इसके बदले अल्लाह की हम्दो सना बयान करें, नमाज पढ़ें, अपने रब की इबादत करें। उससे क्या होगा, आपको कल्बी सुकून मिलेगा और अल्लाह की मदद हासिल होगी। तो सजदे से मुराद यहाँ पर नमाज और यकीन से मुराद मौत है। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुन नहल। सूरतुन नहल मक्की सूरत है और इसकी 128 आयतें हैं और 16 रुकू हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। अता अम्रुल्लाहि फला तस्ताजिलू सुब्हानहु व तआला अम्मा युशरिकून। अल्लाह ताला का हुक्म आ पहुंचा है, अब उसकी जल्दी ना मचाओ। यानी क़यामत करीब आ गई है, जिसको तुम दूर समझते थे तो अब उसकी जल्दी ना मचाओ। तमाम पाकी उसी के लिए है और वो बरतर है और उन सब से जिन्हें ये अल्लाह के नज़दीक शरीक बताते हैं। वही फरिश्तों को अपनी वही देकर अपने हुक्म से बंदों में जिस पर चाहता है उतारता है। तुम लोगों को आगाह कर दो कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, पर तुम मुझसे ही डरो। इसी ने आसमानों और जमीन को हक के साथ पैदा किया है, यानी महज तमाशे और खेल कूद के लिए नहीं बल्कि बामकसद पैदा किया है। और वो इससे बरी है जो मुशरिक करते हैं। उसने इंसान को नुत्फे से पैदा किया, फिर वो सरी झगड़ालू बनकर बैठ गया। यानी जब उसको शऊर आया तो वो अपने रब के मामले में झगड़ता है, या आखिरत का इनकार करता है, या उसके साथ शरीक ठहराता है। उसी ने चौपाए पैदा किए जिनमें तुम्हारे लिए गर्मी के लिबास हैं और भी बहुत से मुनाफे हैं। तो ये अल्लाह का दूसरा एहसान है कि उसने ऊंट, गाय, बकरियां वगैरह पैदा की, जिनके बालों और ऊन से तुम गर्म कपड़े तैयार करते हो, गर्मी हासिल करते हो, और दीगर मुनाफे मसलन दूध पीते हो, उन पर सवारी करते हो, सामान लाते हो, उनके जरिए हल चलाते हो और खेतों को सैराब करते हो। और भी बहुत से नफे हैं और बाज तुम्हारे खाने के भी काम आते हैं, और इनमें तुम्हारे लिए रौनक भी है, जब चरा कर लाओ तब भी और जब चराने लेकर जाओ तब भी। यानी दोनों वक्तों में ये लोगों की नजरों में आते हैं, इससे तुम्हारे हुस्न जमाल में इजाफा होता है। और बाकी वक्त तो वो अंदर कैद होते हैं कमरे में या बाड़े में। और वो तुम्हारे बोझ इन शहरों तक उठा कर ले जाते हैं जहां तुम बगैर आदि जान के पहुंच भी नहीं सकते। यकीनन तुम्हारा रब बड़ा ही शफीक और नहायत ही मेहरबान है। घोड़ों को, खच्चरों को, गधों को उसी ने पैदा किया, तुम उनकी सवारी करो, और वो बाइस से जीनत भी हैं। पैदाइश का असल मकसद उनका क्या है जानवरों का, कि उनसे हम सवारी हासिल करें, लेकिन ये जीनत का भी बायस है। घोड़े, खच्चर, गधे, उनका अलग अलग जिक्र किया गया है। ये सिर्फ सवारी के काम आते हैं। और भी वो ऐसी बहुत सी चीजें पैदा करता है जिनका तुम्हें इल्म भी नहीं है। यानी जमीन के नीचे या समंदर में या बेआब और गया सहराओं में, जंगलों में अल्लाह ताला मखलूक पैदा करता है जिनका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को भी नहीं है। या फिर जो अल्लाह ने इंसान को दिमाग और सलाहियतें दी हैं उनको बरूए कार लाते हुए वो मुख्तलिफ चीजें बनाता है, जैसे बस है, कार है, रेलगाड़ी है, जहाज, हवाई जहाज वगैरह। और मुस्तकबिल में और कितने कितनी और चीजें पैदा होंगी, वो सारी इसमें शामिल हैं जिनका हमको इल्म नहीं है। और अल्लाह पर सीधी राह का बता देना है, यानी अल्लाह ताला सीधी राह दिखाने वाला है। हिदायत और गुमराही के रास्ते उसने वाज़ेह कर दिए, और बात टेढ़ी राहें हैं। अगर वो चाहता तो तुम सबको राह रास्त पर लगा देता, लेकिन इसमें क्या होता है, इंसान पर जबर होता, इंसान की आजमाइश नहीं होती। तो इसीलिए अल्लाह की मशीयत थी कि अल्लाह ने सबको मजबूर नहीं किया, बल्कि दोनों राहें उनको दिखा दी और चॉइस दी कि कौन सी राह अपनाते हो।
وہی تمہارے فائدے کے لیے آسمان سے پانی برساتا ہے جسے تم پیتے ہو، اور اسی سے اگے ہوئے درختوں کو تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو، اسی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کا پھل لگاتا ہے۔ بے شک ان لوگوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اسی نے رات دن اور سورج چاند کو تمہارے تابع کر دیا ہے، اور ستارے بھی اسی کے حکم کے ماتحت ہیں۔ یقیناً اس میں عقل مند لوگوں کے لیے کئی نشانیاں موجود ہیں۔ یعنی زمین میں اللہ نے جو معدنیات، نباتات، جمادات اور حیوانات اور ان کے فائدے اور خواص پیدا کیے ہیں، ان میں بھی نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں، اور بھی بہت سی چیزیں طرح طرح کے رنگ و روپ کی ہیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پھیلا رکھی ہیں۔ بے شک نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی بھاری نشانی ہے۔ اور دریا بھی اس نے تمہارے بس میں کر دیے ہیں کہ تم اس میں سے نکالا ہوا تازہ گوشت کھاؤ، اور اس میں اپنے پہننے کے زیورات نکال سکو، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس میں پانی چیرتی ہوئی چلتی ہیں، اور اسی لیے بھی کہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور ہو سکتا ہے کہ تم اس کی شکر گزاری بھی کرو۔ تو سمندر جو ہے اس کے 3 فائدے بتا دیے گئے۔ ایک یہ کہ اس میں سے مچھلی کی شکل میں تازہ گوشت کھاتے ہو، ٹھیک ہے، اور مچھلی کا آپ کو پتا ہے کہ مردہ بھی ہو تب بھی حلال ہے۔ اور دوسرا اس سے موتی اور سیپیاں اور جواہر نکالتے ہو جسے زیور بناتے ہو، اور تیسرا اس میں کشتیاں اور جہاز چلاتے ہو جن کے ذریعے ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہو اور تجارتی سامان لاتے ہو، اس سے اللہ کا فضل حاصل ہوتا ہے۔ تو ان سب باتوں پر تمہیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اللہ کی قدرت کی یہاں پر ان آیات میں بہت بہت نشانیاں بتائی جا رہی ہیں۔ اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے تاکہ تمہیں لے کر ہلے نہیں، اور نہریں اور راہیں بنا دی تاکہ تم منزل مقصود کو پہنچو۔ زمین کی گردش کو روکنے کے لیے اس میں پہاڑوں کو گاڑا، اور ساتھ ہی پہاڑوں کے اوپر درخت لگائے تاکہ پہاڑ نہ گر جائیں، اور زمین بھی ہلے نہ، اس کی گردش ہمیں محسوس نہ ہو، اور ہم اس میں آرام سے چل پھر سکیں۔ اور نہریں اور راہیں بنا دی تاکہ تم منزل مقصود کو پہنچو۔ یعنی نہروں کا سلسلہ بھی بہت عجیب ہے، کہاں سے شروع ہوتی ہیں کہاں پہ ختم ہوتی ہیں، کن کن جگہوں کو سیراب کرتی ہیں۔ تو یہ سب بھی اللہ تعالیٰ ہی کی مہربانی سے ہوا، اور انہی نہروں میں لوگ سفر بھی کرتے ہیں، اور بھی بہت سی نشانیاں مقرر فرمائی، اور ستاروں سے بھی لوگ راہ حاصل کرتے ہیں۔ تو کیا جو پیدا کرتا ہے اس جیسا ہے جو پیدا نہیں کرتا؟ کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ یعنی ان نعمتوں سے توحید کی اہمیت ظاہر ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ان چیزوں کا خالق ہے، لیکن اس کو چھوڑ کر جن لوگوں کی تم عبادت کرتے ہو، کیا انہوں نے بھی کچھ پیدا کیا ہے؟ بلکہ وہ تو خود اللہ کی مخلوق ہیں۔ تو پھر مخلوق اور خالق کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تم نے ان معبود بنا کر ان کو اللہ کے برابر ٹھہرا دیا ہے، کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم اس کو نہیں گن سکتے۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ جن باتوں کا ذکر کیا گیا یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کو ہم گن بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے، یعنی اگر تم توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، تو تم اس کو غفور الرحیم پاؤ گے۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے، اسی کے مطابق تمہیں جزا اور سزا دے گا۔ اور جن جن لوگوں کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ تو خود پیدا کیے جاتے ہیں، مردے ہیں زندہ نہیں ہیں۔ یعنی اس سے مراد، مردہ سے مراد ہے جو پتھر جو یہ بت بناتے تھے جو بے جان اور بے شعور ہیں، یا پھر فوت شدہ صالحین بھی، کیونکہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا، وہ تو جب دوبارہ پیدا ہوں گے تب، سوری، جب دوبارہ ان کو پیدا کیا جائے گا تو ان کو اٹھایا جائے گا، لیکن یہاں پر وہ زندہ نہیں ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو قبر پرستی کرتے ہیں لوگ، قبروں پہ جا کے مانگتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ زندہ پیر ہے یا اس طرح کی فضول باتیں کرتے ہیں، تو یہاں اس کی وضاحت کر دی گئی کہ جو قبروں میں مدفون ہے وہ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے اس کے حساب سے اگر زندہ بھی ہوں گے تو ہمارے لیے تو وہ مردہ ہی ہے نا، تو بظاہر تو وہ ہماری باتوں کا کوئی جواب ہی نہیں دے سکتے، تو پھر ہم کیسے ان سے مانگ سکتے ہیں؟ تو یہی فرمایا جا رہا ہے کہ مردہ ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں، انہیں تو یہ بھی شعور نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، تو پھر ان سے نفع اور ثواب کی یا فائدے کی توقع کیسے کرتے ہو؟ الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون، تم سب کا معبود صرف ایک اللہ اکیلا ہی ہے، اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل منکر ہیں اور وہ خود تکبر سے بھرے ہوئے ہیں۔ بے شک و شبہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سوری بے شک و شبہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو جسے وہ لوگ چھپاتے ہیں اور جس کو ظاہر کرتے ہیں بخوبی جانتا ہے، وہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔
یعنی جو لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور صحیح اور حق بات کا انکار کر دیتے ہیں، دوسروں کو حقیر اور کمتر سمجھتے ہیں، وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کبر اور غرور سخت ناپسند ہے۔ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک ذرے برابر بھی یا رائے برابر بھی تکبر ہوگا۔ ان سب سے جب دریافت کیا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل فرمایا، تو جواب دیتے ہیں اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہوگا کہ قیامت کے دن یہ لوگ اپنے پورے بوجھ کے ساتھ ان کے بوجھ کے بھی حصے دار ہوں گے جنہیں بے علمی سے گمراہ کرتے رہے۔ دیکھو تو کیسا برا ہے جو یہ بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا تو اس شخص کو ان تمام لوگوں کا بھی اجر ملے گا جو اس کی دعوت پر ہدایت کا راستہ اپنائیں گے، اور جس نے گمراہی کی طرف بلایا تو اس کو ان تمام لوگوں کے گناہوں کا بھی بار اٹھانا پڑے گا جو اس کی دعوت پر گمراہ ہوئے۔ ان سب ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی مکر کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے منصوبوں کی عمارتوں کو جڑوں سے اکھیڑ دیا اور ان کے سروں پر ان کی چھتیں اوپر سے آ کر گر پڑی۔ یعنی جس جو چالیں انہوں نے چلی وہ الٹی ان کے اوپر ہی پڑ گئیں، اور ان کے پاس عذاب وہاں سے آیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہ تھا۔ یعنی ان کو وہم و گمان بھی نہ تھا اور عذاب کی پکڑ میں وہ آ گئے۔ پھر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کرے گا اور فرمائے گا میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم مجھ سے لڑتے جھگڑتے تھے؟ جنہیں علم دیا گیا تھا وہ پکار اٹھیں گے کہ آج تو کافروں کو رسوائی اور برائی چمٹ گئی ہے۔ یعنی جو دین کے پابند تھے، علم والے تھے، وہ کہیں گے کہ کافروں کا آج کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ان کو ذلت اور برائی چمٹ گئی ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فالقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون۔ وہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، فرشتے جب ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں اس وقت وہ جھک جاتے ہیں کہ ہم برائی نہیں کرتے۔ یعنی موت کی کیفیت مشرک اور ظالموں کی بتائی جا رہی ہے کہ جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ صلح ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے تو برائی کی نہیں، اور میدان حشر میں بھی اللہ کے روبرو جھوٹی قسمیں کھائیں گے کہ ہم مشرک نہیں تھے۔ کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کرتے تھے، بس اب تو ہمیشگی کے طور پر تم جنت کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ۔ بس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے غرور کرنے والوں کا۔ اور پرہیزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل فرمایا، تو وہ جواب دیتے ہیں اچھے سے اچھا، جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے، اور یقیناً آخرت کا گھر تو بہت ہی بہتر ہے۔ اور کیا ہی خوب پرہیزگاروں کا گھر ہے، جنات عدن یدخلونہا تجری من تحتہا الانہار لہم فیہا ما یشاؤون کذالک یجزی اللہ المتقین۔ ہمیشگی والے باغات ہیں جہاں وہ جائیں گے، جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اور جو کچھ یہ طلب کریں گے وہاں ان کے لیے موجود ہوگا۔ پرہیزگاروں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح بدلہ عطا کرتے ہیں۔ یعنی جو جہنمی ہے، نافرمان ہے، ان کے برعکس یہاں پر ایمان والوں کا اور متقی لوگوں کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم، سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ وہ جن کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوں گے اور کہتے ہیں تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے۔ جاؤ جنت میں اپنے ان اعمال کے بدلے میں جو تم کرتے تھے۔ یعنی تم اپنے عملوں کے بدلے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، کیونکہ اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے اعمال صالحہ کا ہونا ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا تمہاری صورتوں کو اور نہ تمہارے مالوں کو، لیکن وہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو، اسی کے حساب سے تم جنت میں جاؤ گے، اعمال کے حساب سے۔ کیا یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا تیرے رب کا حکم آ جائے، یعنی موت کا وقت آ جائے؟ ایسا ہی ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے کوئی ظلم نہیں کیا تھا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ بس ان کے برے اعمال کے نتیجے میں انہیں مل گئے جس کی وہ ہنسی اڑاتے تھے، اس نے ان کو گھیر لیا، یعنی آخرت نے یا عذاب نے۔ مشرک لوگوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت ہی نہ کرتے، نہ اس کے فرمان کے بغیر کسی چیز کو حرام کرتے۔ یہی فعل ان سے پہلے کے لوگوں کا بھی تھا، تو رسولوں پر تو صرف کھلم کھلا پیغام پہنچا دینا ہے، یعنی رسول ان کو زبردستی ہدایت کی طرف نہیں لا سکتے،
بلکہ وہ صرف اللہ کا بھیجا ہوا پیغام ہی ان کو دے سکتے ہیں۔ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو۔ بس بعض لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ بس تم خود زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ گو آپ ان کی ہدایت کے خواہش مند رہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے گمراہ کر دے، اور نہ ان لوگوں کا کوئی مددگار ہوتا ہے۔ یعنی آپ کی خواہش تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ سارے لوگ ایمان لے آئے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں ان کے تحت جو لوگ گمراہ ہو گئے ان کو آپ ہدایت کے راستے پر نہیں لا سکتے، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وہ لوگ بڑی سخت سخت قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ زندہ نہیں کرے گا، کیونکہ ان کو آخرت پر یقین نہیں تھا۔ کیوں نہیں، ضرور زندہ کرے گا، یہ تو اس کا برحق لازمی وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ جس چیز میں اختلاف کرتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ صاف بیان کر دے، اور اس لیے بھی کہ خود کافر اپنا جھوٹا ہونا جان لے۔ ہم جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف ہمارا یہ کہہ دینا ہوتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے، یعنی کن فیکون۔ یعنی لوگوں کے نزدیک قیامت کا ہونا کتنا بھی مشکل کیوں نہ ہو، دوبارہ زندہ ہونا کتنا بھی مشکل کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس کو آسمان اور زمین گرانے کے لیے یا بنانے کے لیے مزدوروں، انجینئروں، مستریوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ تو صرف کن کہتا ہے اور پلک جھپکتے میں قیامت برپا ہو جائے گی، جس کا کہ یہ انکار کر رہے ہیں۔ جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں ترک وطن کیا، یعنی ہجرت کی، ہم انہیں بہتر سے بہتر ٹھکانہ دنیا میں عطا فرمائیں گے، اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی بڑا ہے، کاش کہ یہ لوگ واقف ہوتے۔ وہ جنہوں نے دامن صبر نہ چھوڑا اور اپنے پالنے والے پر ہی بھروسہ کرتے رہے، آپ سے پہلے بھی ہم مردوں ہی کو بھیجتے رہے جن کی جانب مردوں کو، یہ ہے، میں اس کی عربی پڑھتی ہوں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ آپ سے پہلے بھی ہم مردوں کو ہی بھیجتے رہے، یعنی جو وحی نازل ہوتی تھی وہ مردوں کے اوپر ہی نازل کی جاتی تھی، عورتوں کے اوپر نہیں وحی نازل کی گئی۔ جن کی جانب ہم وہی اتارا کرتے تھے، پس اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کر لو۔ اہل ذکر سے مراد یہاں اہل کتاب ہیں، جو پچھلے انبیاء اور ان کی تاریخ سے واقف تھے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ انسان ہی تھے، اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر انسان ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ان کی بشریت کی وجہ سے تم ان کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتے۔ اگر شک ہے تو اہل کتاب سے پوچھ لو کہ پچھلے انبیاء کیا تھے، کیا وہ بشر تھے یا ملائکہ تھے؟ دلیلوں اور کتابوں کے ساتھ یہ ذکر کتاب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتارا ہے، لوگوں کی جانب جو نازل فرمایا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کھول کر بیان کر دیں، شاید کہ یہ غور و فکر کریں۔ افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ بدترین داؤ پیچ کرنے والے کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے گا، یا ان کے پاس ایسی جگہ سے عذاب آئے گا جہاں کا ان کو وہم و گمان بھی نہ ہو۔ افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ بدترین داؤ پیچ کرنے والے کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے گا، یا ان کے پاس ایسی جگہ سے عذاب آ جائے گا جہاں کا انہیں وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، یا انہیں چلتے پھرتے پکڑ لے گا، یہ کسی صورت میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ یعنی جب لوگ مصروف ہوتے ہیں تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے، یا سفر میں، یا پھر جب کاروبار کو فروغ دینے کے لیے تم مختلف طریقے استعمال کر رہے ہوتے ہو، یا پھر رات کو آرام کے لیے اپنے بستروں پر جاتے ہو، یعنی تقلب کا جو ورڈ یوز ہوا اس کے ڈفرینٹ میننگ ہے، مختلف طرح کے میننگ ہے کہ کس کس طرح سے یہ تقلب یا ان کا چلنا پھرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب چاہے، جن صورتوں میں چاہے، وہ تمہاری پکڑ کر سکتا ہے، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، نہ اللہ سے بھاگ کر کہیں جا سکتے ہو۔ او یاخذہم الا یخوف فإن ربکم لرؤوف الرحیم، یا ان کو ڈرا دھمکا کر پکڑ لے، یعنی پہلے جو ان کے دل میں عذاب اور پکڑ کا ڈر ہو، اور اس کے علاوہ جب انسان کسی گناہ کا ارتکاب کر لے تو اس کو خوف محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کہیں میری گرفت نہ کر لے،
تو اس طرح بھی اس کی پکڑ ہو جاتی ہے ڈرا دھمکا کر. بس یقیناً تمہارا پروردگار اعلیٰ شفقت اور انتہائی رحم کرنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی رحمت ہے کہ گناہوں پر فوراً پکڑتا نہیں ہے بلکہ مہلت دیتا ہے. اور اس مہلت سے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو توبہ اور استغفار کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے. کیا انہوں نے اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ اس کے سائے دائیں اور بائیں جھک جھک کر اللہ کے سامنے سربہ سجود ہوتے ہیں اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں. اللہ کی عظمت اور کبریائی اور اس کی جلالت شان کا بیان ہو رہا ہے کہ ہر چیز اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے اور اس کی متی اور فرما بردار ہے. چاہے کوئی جمادات ہوں یا حیوانات ہوں، جن، انسان، ملائکہ اور ہر وہ چیز جس کا سایہ اس کا سایہ دائیں بائیں جھکتا ہے تو وہ صبح اور شام اپنے سائے کے ساتھ اللہ کو سجدہ کرتی ہے. جیسے اگر پہاڑوں کے بارے میں آتا ہے کہ پہاڑ ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے جامد ہیں، وہ کیسے سجدہ کرتے ہیں تو ان کے سائے جو ہیں وہ اللہ کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. امام مجاہد فرماتے ہیں کہ جب سورج ڈھلتا ہے تو ہر چیز اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتی ہے. جیسے درخت ہیں، پہاڑ ہے، اسی طرح کی جو جامد چیزیں وہ بھی اللہ کے آگے سجدہ کر رہی ہوتی ہیں کیونکہ ان کو کوئی نہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. چوائس جو دی گئی وہ صرف انسانوں کو اور فرشتوں کو، وہ سوری، انسانوں اور جنوں کو دی گئی. ملائکہ ہیں اور جتنی بھی دیگر مخلوقات ہیں سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہوتی ہیں اور ان کے سائے بھی اللہ کے آگے جھک رہے ہوتے ہیں، سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ اللہ سے ذرا بھی تکبر نہیں کرتے جس طرح سے ابلیس نے کیا تھا. یقافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون. اور اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے کپ کپاتے رہتے ہیں، یعنی اللہ کے خوف سے، اس کی عظمت سے لرزاں رہتے ہیں اور جو حکم مل جائے اس کی تعمیل کرتے ہیں. یعنی اللہ کے حکم کی سرتابی یا انکار نہیں کرتے بلکہ جس کام کا وہ حکم دیتا ہے اس کو بجا لاتے ہیں، جس سے منع کیا جاتا ہے اس سے دور رہتے ہیں. تو انسانوں کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ ہم کیوں جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. جب ہمیں اللہ نے پیدا کیا، وہ ہمارا مالک کائنات ہے، ہمارا رب ہے، تو ہمیں بھی اسی کی پیروی کرنی چاہیے. اور یہ آیت سجدہ ہے، آپ اس کے اوپر سجدہ کر لیجیے گا، آیت نمبر 50. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما چکا ہے کہ دو معبود نہ بناؤ. معبود تو صرف وہی اکیلا ہے. اگر آسمان اور زمین میں دو معبود ہوتے تو پھر کیا ہوتا کہ اس کا نظام عالم قائم رہنا ہی بہت مشکل ہو جاتا، یہ فساد اور خرابی کا شکار ہو جاتا. جیسے اگر ایک گھر ہے، اگر فرض کیجئے گھر کے اندر دو چلانے والے ہیں، ایک عورت کی بجائے دو عورتیں گھر کو چلا رہی ہوں تو وہ گھر کا، ایک چھوٹے سے گھر کا بھی نظام بگڑ سکتا ہے. تو پھر اتنی بڑی کائنات جس کو چلانے والا صرف ایک اللہ واحد ہے، اگر اس کے دو معبود ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا کہ اس میں یہ قائم جو آپ کو عدل اور فساد، جو سکون نظر آ رہا ہے، امن نظر آ رہا ہے، وہ نظر نہیں آئے گا. یہ ساری کائنات فساد اور خرابی کا شکار ہو جائے گی. یہاں پر جو ہے ان کے مجوسی ایک مذہب تھا نا، وہ لوگ دو خداؤں کا عقیدہ رکھتے تھے اور کچھ جو ہے وہ بہت ساروں کا رکھتے ہیں جس طرح مشرکین ہیں. تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ باطل ہیں. جب کائنات کا خالق ایک ہے اور بلا شرکت غیر تمام کائنات کا نظم و نسق چلانے والا ہے تو معبود بھی وہ صرف اکیلا ہی ہے. دو یا دو سے زیادہ معبود ہو ہی نہیں سکتے. یعنی اگر عقل کو بھی استعمال کریں تو آپ کو اللہ کی توحید کا یقین ہو جائے گا. یا کائنات میں غور کریں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پس تم صرف میرا ہی ڈر رکھو. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور اسی کی عبادت لازم ہے. کیا پھر تم اس کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟ یعنی اس کی عبادت اور اطاعت جو ہے دائمی اور لازم ہے. واسط کا مطلب ہوتا ہے ہمیشگی کے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی کی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کر سکتے. سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس اللہ کی عبادت کرو، اسی کے لیے بندگی کو خالص کرتے ہوئے، خبردار اسی کے لیے خالص بندگی ہے. اور جہاں اس نے وہ مصیبت تم سے دفع کر دی، تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں. یعنی اتنا انسان ناشکرا ہے کہ تکلیف، بیماری، تنگدستی وغیرہ سب میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور جیسے ہی وہ اس کے اوپر سے مشکل پریشانی دور ہوتی ہے تو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتا ہے. جیسے کہ اگر کسی ڈاکٹر کو بلیم کر دیتا ہے یا فلانے کی دعا کی وجہ سے میں صحیح ہو گیا یا فلانے ڈاکٹر کی میڈیسن سے میں صحیح ہو گیا. لیکن سب سے پہلے تو اس کو اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے کہ اس کو اس تکلیف سے، اس بیماری سے، اس پریشانی سے نجات دی. اچھا کچھ فائدہ اٹھا لو، آخر کار تم کو معلوم ہو جائے گا. اور جسے جانتے بوجھتے بھی نہیں اس کا حصہ ہماری دی ہوئی روزی میں سے مقرر کرتے ہیں. یعنی دوسرے الہوں کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا اور معبود سمجھتے ہیں. وہ تو پتھر کی صرف عام سی ایک مورتیاں ہیں یا پھر جنات اور شیطان ہیں اور ان کی حقیقت کا کوئی علم کسی کو ہو ہی نہیں سکتا. اسی طرح کچھ لوگ قبروں میں مدفون لوگوں کو کے پاس جا کر ماتھا ٹیکتے ہیں اور ان سے مانگتے ہیں. تو ان کو تو یہ معلوم ہی نہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، کہ وہ اللہ کے پسندیدہ ہیں یا نہیں ہے. تو انہوں نے بغیر کسی دلیل کے
ان کو اللہ کا شریک ٹھہرا رکھا ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ان کے لیے نذر و نیاز بھی مقرر کرتے ہیں۔ واللہ تمہارے اس بہتان کا سوال تم سے ضرور کیا جائے گا، کیونکہ یہ جھوٹ ہے اللہ کے اوپر گھڑنے والا۔ اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لڑکیاں مقرر کرتے ہیں، اور اپنے لیے وہ جو خواہش کے مطابق ہو، یعنی فرشتوں کو یہ جو عرب کے قبیلے تھے، قضاء اور کنانا، وہ کیا کرتے تھے؟ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، اور نعوذ باللہ کہتے تھے یہ نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو ایک تو ان کی اولاد قرار دی، اور وہ بھی مؤنث، کیونکہ اپنے لیے تو بیٹوں کو پسند کرتے تھے، تو اپنے لیے ان کو بیٹے چاہیے ہوتے تھے، بیٹیاں پیدا ہونے کو اپنی توہین اور بے عزتی سمجھتے تھے، اور اللہ کے لیے بیٹیاں مقرر کرتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ کو تو اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور ان میں سے جب کسی کو لڑکی ہونے کی خبر دی جائے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور وہ دل ہی دل میں گھٹنے لگتا ہے۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب الا ساء ما یحکمون۔ اس بری خبر کی وجہ سے لوگوں سے چھپا چھپا پھرتا ہے، یعنی بیٹی کے پیدا ہونے کو بہت ہی اپنی ذلت سمجھتے ہیں، اور اس کی وجہ سے لوگوں سے چھپے چھپے پھرتے ہیں، سوچتا ہے کیا اس کو ذلت کے ساتھ لیے ہوئے رہے، یا پھر اس کو مٹی میں دبا دے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کتنے برے یہ فیصلے کرتے ہیں، یعنی خود تو لڑکی کی ولادت کی خبر سن کر ان کا یہ حال ہوتا ہے، اور اللہ کے لیے فرشتوں کو بیٹیاں تجویز کرتے ہیں۔ اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں لڑکوں کے مقابلے میں لڑکی کوئی حقیر اور کمتر ہے، دونوں ہی اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں لڑکے اور لڑکی کی کوئی تمیز نہیں ہے، اس میں حقارت کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن ان کے کردار کو یہاں پہ کھول کے رکھا جا رہا ہے کہ خود تو اپنے لیے جو چیز پسند نہیں کرتے وہ اللہ کے لیے تجویز کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تو اکیلا واحد ہے، اس کو تو نہ لڑکی کی ضرورت ہے اور نہ ہی لڑکے کی ضرورت ہے، وہ تو بہت ہی زیادہ بلند صفت ہے اور بڑا ہی غالب اور باحکمت ہے۔ تو فرمایا کہ آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کی بہت ہی بری مثال ہے جو اللہ کے ساتھ بیوی یا اولاد کو ٹھہراتے ہیں۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ منکرین آخرت، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو بہت ہی بلند صفت ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور لوگوں کی گناہ پر اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کرتا تو روئے زمین پر ایک بھی جاندار باقی نہ رہتا، جیسے کہ پہلے بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نافرمانیاں دیکھنے کے باوجود ان کو فوراً نہیں پکڑتے۔ اگر اللہ تعالیٰ گناہ کرنے پر فوراً ہی پکڑ لیتے تو کیا ہوتا کہ زمین پر کوئی جاندار باقی ہی نہیں رہتا، لیکن وہ تو ایک مقرر وقت تک ڈھیل دیتا ہے کہ شاید میرا بندہ توبہ کر لے اور میری طرف رجوع کر لے۔ جب ان کا وہ وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک ساتھ نہ پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ ہی آگے بڑھ سکتے ہیں، یعنی موت کا وقت، اور وہ اپنے لیے جو ناپسند کرتے ہیں اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں، یعنی بیٹیاں، اور ان کی زبانیں جھوٹی باتیں بیان کرتی ہیں کہ ان کے لیے خوبی ہے۔ یہ ان کی دوسری خرابی کا بیان ہو رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ ناانصافی کا معاملہ کرتے ہیں اور ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، یہ ان کی خوبی ہے۔ نہیں نہیں، دراصل ان کے لیے آگ ہے، اور یہ دوزخیوں کے پیش رو ہیں، یعنی ان کے آگے آگے دوزخیوں میں جو ہے وہ لیڈر بن کے جا رہے ہوں گے۔ فرد کے مطلب حدیث سے بھی ثابت ہے، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا فراتکم علی الحوض، میں حوض کوثر پر تمہارا پیش رو ہوں گا، یعنی پہلے سے وہاں پر موجود ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ واللہ ہم نے تجھ سے پہلے کی امتوں کی طرف بھی اپنے رسول بھیجے، لیکن شیطان نے ان کے اعمال بد ان کی نگاہوں میں آراستہ کر دیے، تو اسی وجہ سے انہوں نے بھی رسولوں کی تکذیب کی۔ وہ شیطان آج بھی ان کا دوست بنا ہوا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کتاب کو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے اتارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ہر اس چیز کو واضح کر دیں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، کیونکہ یہود اور نصارہ کے درمیان، اسی طرح جو مجوسی تھے اور مشرکین تھے ان کے درمیان جو باہم اختلاف ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو قرآن دے کر اسی لیے بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حق اور باطل واضح ہو جائے، اور لوگ حق کو اختیار کر لیں اور باطل سے دور رہیں یا اس سے اجتناب کریں، اور یہ ایمانداروں کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ واللہ انزل من السماء ماء فأحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون۔ اور اللہ آسمان سے پانی برسا کر اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے، یقیناً اس میں لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور سے سنتے ہیں، اور تمہارے لیے تو چوپایوں میں بھی بڑی عبرت ہے۔ انعام سورہ انعام میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اس سے مراد چوپائے جانور ہوتے ہیں جن کے 4 پیر ہوتے ہیں، اس میں اونٹ، گائے، بکری اور بھیڑ اور دمبا مراد ہوتے ہیں، تو ان میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان میں بھی بڑی عبرت ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہ من بین
فرسیوں ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اسی میں سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے بہت ہی بہت ہی خوشگوار ہوتا ہے۔ تو اب یہ بھی اللہ کا کتنا بڑا معجزہ ہے نا کہ وہ جانور جو ہیں وہ کھاتے چارہ ہیں، بالکل جو گھاس پھوس جس کی طرف ہم دیکھتے بھی نہیں ہیں، وہ ان کے اسٹمک میں جاتا ہے، اسی سے خون اور جو ہے وہ دودھ اور گوبر یہ سب کچھ بنتا ہے۔ اور اتنی مطلب تھن سی وہ لیئر ہوتی ہے جس کے درمیان میں دودھ ہوتا ہے بالکل خالص وائٹ کلر کا۔ تو ان کے جو ہے وہ ایک طرف گوبر ہوتا ہے، ایک طرف ان کا خون ہوتا ہے، اس میں سے وائٹ کلر کا بالکل ایک خالص دودھ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے اندر سے پیدا کرتے ہیں، جو آسانی سے بہت ہی خوشگوار ہوتا ہے۔ جب ہم منہ میں لیتے ہیں یا پیتے ہیں جو خالص دودھ ہوتا ہے تو وہ بہت آسانی سے حلق سے نیچے اتر جاتا ہے۔ تو اس میں بھی اللہ کا بہت بڑا معجزہ ہے کہ اس میں کوئی گندگی شامل نہیں ہوتی، اور اس کا رنگ بھی بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ حالانکہ چارہ تو دیکھنے میں بالکل سوکھا سا لگتا ہے نا، کہ بالکل ڈرائی سا چارہ ہوتا ہے، وہ بےچارے اتنی ہم سے تو وہ کھائے بھی نہیں جائے گا، اور وہ چارہ کھا کر اتنا خالص دودھ ہمیں دیتے ہیں جو کہ پینے کے لیے سائغہ یعنی بہت ہی اچھا ہوتا ہے، حلق سے بہت ہی خوشگواری کے ساتھ ہمارے حلق سے نکل جاتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم کتنی بار دودھ پیتے ہیں لیکن کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اور کھجور اور انگور کے درختوں کے پھلوں میں سے تم شراب بنا لیتے ہو، کیونکہ پہلے اہل عرب جو تھے وہ کھجور اور انگور سے شراب بناتے تھے، تو اسی لیے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور عمدہ روزی بھی جو لوگ عقل رکھتے ہیں ان کے لیے تو اس میں بہت بڑی نشانی ہے، یعنی اس کو ویسے بھی کھا سکتے ہیں، عمدہ روزی ہے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يُعْرِشُونَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں اور درختوں اور لوگوں کی بنائی ہوئی اونچی اونچی جو چھتیں ہیں اس میں چھتے بنا لے۔ یہاں پر جو نحل ہے نا سورت کا نام، وہ شہد کی مکھی کو نحل کہتے ہیں، تو یہاں اسی کا ذکر ہے۔ وہی سے مراد الہام اور سمجھ بوجھ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی طبعی ضروریات کی تکمیل کے لیے حیوانات کو بھی عطا کی ہے، یعنی کس کو کہاں جانا ہے۔ جیسے اب ہمارے گھر میں کیٹس ہیں تو میں ان کو دیکھتی ہوں کہ جب سے وہ بالکل چھوٹی سی کچھ منتھس کی بھی تھی تب سے وہ جا کے اب جب ان کو واش روم جانا ہوتا ہے تو وہ وہاں جاتی ہیں، بھوک لگتی ہے تو وہ اپنا ہم سے مانگ لیتی ہیں۔ تو یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو الہام کیا ہے نا، سونے کے وقت وہ سو جاتی ہیں، اپنے آپ کو صاف کرتی ہیں، چاٹتی ہیں۔ تو اسی طرح سے اور دیگر جانور ہیں، تو یہاں پر خاص مکھی کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں وہی ڈالی، کیونکہ اب اتنی سی مکھی دیکھنے میں تو بہت ہی معمولی سی لگتی ہے لیکن اس کے اندر ایک پورا سسٹم بنا ہوا ہے۔ اگر آپ اس کو سرچ کر کے دیکھیں نا تو اس کا جو سسٹم ہے اس کے اندر ہر چیز ہے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس کو وحی کے ذریعے بتا دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں اور لوگوں کی بنائی ہوئی اونچی اونچی چھتوں میں اپنے چھتے بنا لو، کیونکہ اس کو کیسے پتا کہ یہاں پر اونچی جگہ پر جا کے چھتے بنانے ہیں۔ اور ہر طرح کے میوے کھا اور اپنے رب کی آسان راہوں میں چلتی پھرتی رہے، اور ان کے پیٹ سے رنگ برنگ کا ایک مشروب نکلتا ہے۔ تو شہد کی مکھی پہلے پہاڑوں میں، درختوں میں اور انسانی عمارتوں کی بلندیوں پر اپنا گھر بناتی ہے، اور وہ گھر بھی اس کا اگر آپ اس کو گوگل کر کے دیکھیے گا کہ وہ جو ہیگزاگون ہوتا ہے اس طرح کا مسدس کہتے ہیں نا اس کو، تو اس طرح کا چھتا بناتی ہے۔ اس میں سب سے زیادہ میکسیمم کوانٹٹی جو شہد کی ہوتی ہے نا وہ اس شیپ کے اندر آتی ہے۔ تو یہ بھی اللہ کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ تو اس کو کس نے سکھایا شہد کی مکھی کو؟ اللہ تعالیٰ نے ہی سکھایا، اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ میں نے وحی کی۔ تو اس کے جو وہ چھتا ایسے بناتی ہے کہ اس کے درمیان میں کوئی سوراخ یا شگاف نہیں ہوتا، پھر وہ باغوں، جنگلوں، وادیوں وغیرہ میں گھومتی پھرتی ہے اور ہر قسم کے پھلوں کا جوس اپنے پیٹ میں جمع کرتی ہے، اور وہ بھی وہ جو بالکل خالص جس سے شہد بن سکتا ہے، یعنی کوئی نقصان دینے والی چیز نہیں جمع کرتی، اور پھر انہی راہوں سے جہاں جہاں سے وہ گزرتی ہے واپس لوٹتی ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ 8 جیسے الفابیٹک اس میں لکھتے ہیں نا کاؤنٹنگ میں 8 جو ہوتا ہے 8 عدد، اس طرح کا اس کا سفر ہوتا ہے، یعنی جو اس کا پاتھ ہوتا ہے وہ 8 کی شکل میں ہوتا ہے کہ اپنی جگہ سے نکلتی ہے چھتے سے اور 8 کی شکل بنا کے اسی پہ واپس آتی ہے۔ تو کہیں پہ بھی وہ راستہ نہیں بھولتی، حالانکہ اتنی سی مکھی ہوتی ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی اس میں نشانیاں ہیں۔ اور پھر دوسرا، اس کے پیٹ سے مشروب نکلتا ہے، تو جہاں جہاں وہ پھلوں کا جوس اپنے پیٹ میں جمع کرتی ہے پھر لوٹتی ہے اور اپنے چھتے میں آ کر بیٹھ جاتی ہے، اور اس کے منہ سے وہ شہد نکلتا ہے جسے قرآن نے شراب سے یعنی مشروب روح افزا جیسے ہوتا ہے نا، اپنی روح کو فرحت دینے والا مشروب، اور اس کے اتنے زیادہ فائدے بھی ہیں جس کے رنگ مختلف ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے شہد کی بھی کتنی ساری ٹائپس ہوتی ہیں، تو شہد کی بے شمار قسمیں ہوتی ہیں، کوئی چھوٹی مکھی کا شہد ہوتا ہے، کوئی بڑی مکھی کا شہد ہوتا ہے، کسی میں کوئی لائٹ کلر کا ہوتا ہے، کوئی ڈارک کلر کا ہوتا ہے۔ تو یہ سارا کچھ جس قسم کے پھلوں اور کھیتوں سے وہ خوراک حاصل کرتی ہے اسی حساب سے اس کا رنگ اور ذائقہ شہد کا مختلف ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، اور شفا جو ہے اس سے کیا مطلب ہے کہ بہت سے امراض جو بیماریاں ہوتی ہیں اس کے لیے شہد میں شفا ہے۔
ہر بیماری کا علاج نہیں ہے، لیکن شہد ایک شفا بخش قدرتی مشروب ہے، لیکن مخصوص بیماریوں یعنی ساری بیماریوں کے لیے شفا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ اور غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی ہے، یعنی اگر آپ مکھی کس طرح سے شہد جمع کرتی ہے، کس طرح سے وہ پھولوں سے رس لیتی ہے، اگر ہم اس میں غور و فکر کریں تو پھر غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت نشانی ہے۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ مکھی کو بنانے والا بھی اللہ ہے، اور اس کے اندر بھی ایک پورا نظام، ایک پورا سسٹم بنایا، جو اتنی سی مکھی ہمارے لیے، ہم سارے انسانوں کے لیے اتنا زیادہ شہد بناتی ہے۔ دنیا کی پتہ نہیں کتنی کروڑوں اربوں مکھیاں مل کر یہ کام کر رہی ہوتی ہیں، تو ہم پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ تو اس صورت میں زیادہ تر اللہ کی جو ہمیں نعمتیں ملی ہوئی ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے، جانوروں کا، پودوں کا، پھلوں کا، پہاڑوں کا، شہد کی مکھی کا اور ان کے دودھ کا، سب کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہی تم سب کو پیدا کیا، وہی پھر تمہیں فوت کرے گا، اور تم میں سے ایسے بھی ہیں جو بدترین عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ بدترین عمر سے مراد بڑھاپے کی عمر ہے، کیونکہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ دوبارہ سے بچہ بن جاتا ہے، وہ چیزیں بھولنے لگتا ہے، اس کو کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ دوبارہ سے چھوٹا بچہ بن جاتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ بڑی بری عمر کہہ رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ بہت کچھ جاننے بوجھنے کے بعد بھی نہ جانے۔ بے شک اللہ دانا اور توانا ہے، یعنی سب اتنی زیادہ شعور کی عمر کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں لوگ، اور جب بڑھاپا آتا ہے تو وہ سب کچھ بھولنے لگتے ہیں، یعنی ان کو ساری چیزوں کا پتہ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود ان کا ذہن اتنا بچوں جیسا ہو جاتا ہے، یا کوئی ڈائمینشیا کی بیماری ہو جاتی ہے، کسی کو بھولنے کی، یادداشت کی کمی کی بیماری ہو جاتی ہے، تو وہ ہر چیز کو بھول جاتے ہیں۔ تو اس میں بھی اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، انسان کو اپنی وہ ہے، جو بھی اسکلز ہیں، جو بھی اس کے پاس علم ہے، جو بھی اس کے پاس جو بھی صلاحیتیں ہیں، ان کے اوپر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ جو حدیث ہے نا، اس کے بارے میں بھی یہ جو سوری وہ جو شہد کی ہم بات کر رہے تھے نا، اس کے بارے میں بھی حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ایک شخص کو شہد پلایا تھا، کسی شخص کو، پھر آپ نے تیسری مرتبہ پوچھا کہ اللہ سچا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اور جاؤ اس کو شہد پلاؤ۔ تیسری مرتبہ جب اس کو شہد پلایا گیا تو اس کو شفائے کاملہ حاصل ہو گئی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں شفا ہے، پچنے لگانے میں، پہلے زمانے میں یہ کچھ اس کو داغا جاتا تھا، پہلے علاج اتنے نہیں ہوتے تھے نا، اور شہد کے پینے میں، اور آگ سے داغنے میں، لیکن میں اپنی امت کو داغ لگوانے سے منع کرتا ہوں۔ تو شہد کے یہاں پہ اور بھی اس کے بارے میں کافی ساری احادیث بھی ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ بڑھاپے میں جب آتے ہیں تو بہت کچھ جاننے کے بعد بھی نہیں وہ جان رہے ہوتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ دانا اور توانا ہے، اس کو معلوم ہے کہ میں تمہارے اوپر خود، تاکہ انسان کو یہ پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر پوری قدرت رکھتا ہے، کیونکہ جو اس کی توانائی ہوتی ہے، جو کچھ ہوتی ہے، وہ ایک دم سے وہ ویک ہونے لگتا ہے، اس کو چلنا پھرنا سب کچھ مشکل لگنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر روزی میں زیادتی دے رکھی ہے، یعنی کسی کی روزی زیادہ ہے، کسی کو کم دیا ہے، تو اس میں کوئی ہمارا کمال نہیں ہے کہ ہم اللہ کے بہت زیادہ پیارے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے رزق اور وسائل فراہم کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی تقسیم ہے، بس جنہیں زیادتی دی گئی روزی میں، وہ اپنی روزی اپنے ماتحت غلاموں کو نہیں دیتے، اور کہ وہ اس میں برابر شریک ہو جائیں، تو کیا یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کے منکر ہو رہے ہیں؟ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ مثال سے بتا رہے ہیں کہ اگر تمہارے جو غلام ہوتے ہیں، تمہارے پاس اتنا سارا مال و اسباب ہوتا ہے، لیکن تم سارا کا سارا تو اپنے غلاموں کو نہیں دیتے نا کہ وہ تمہارے برابر ہو جائیں۔ ہم تو برابری پسند بھی نہیں کرتے، ایون اگر ہم اپنے جیسا کپڑا اپنے ملازم کو پہننا تو پسند نہیں کریں گے، ہم جس برانڈ کے کپڑے پہنتے ہیں ہم یہ تو نہیں چاہیں گے کہ ہمارا ملازم، ہاں ٹھیک ہے اس کو نئے کپڑے آپ دلا دیں گی، لیکن جس برانڈ کے آپ پہنتی ہیں یا سیم کپڑا تو آپ اس کو نہیں دلائیں گی۔ تو یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنے غلاموں کو اتنا مال اور اسباب نہیں دیتے کہ وہ تمہارے برابر ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ کب یہ پسند کرے گا کہ تم کچھ لوگوں کو جو اللہ ہی کے بندے اور غلام ہیں، اللہ کا شریک اور اس کا برابر قرار دے دو؟ تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں جو ڈفرینس رکھا ہے نا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بنایا ہوا فطری نظام ہے۔ اگر ایسا نہیں ہو تو پھر ہماری دنیا کا نظام ہی نہ چلے، اگر سارے لوگ ایک لیول کے ایک امیر ہو جائیں تو پھر ہمارا کام کون کرے گا؟ یہ بلڈنگیں کون بنائے گا، اور مزدوری کا کام کون کرے گا، ہمارے گھروں کے کام کون کرے گا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، تو ہمیں زیادہ مال آنے کے بعد، زیادہ روزی آنے کے بعد اور زیادہ ہمبل ہونے کی ضرورت ہے، اللہ کا زیادہ سے زیادہ شکر کرنا ہے، اور شکر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے مال میں لوگوں کو شریک کریں، لوگوں کو اپنے مال میں سے دیں، یہ نہیں کہ بس صرف اپنے آپ کرتے رہیں، کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے اوپر بہت ہی مہربان ہے، ہم اللہ کے بہت چہیتے ہیں۔ تو یہی فرمایا جا رہا ہے کہ جس طرح تم اپنے غلاموں کو اپنے ساتھ برابری نہیں دے سکتے، تو پھر اللہ کے ساتھ کیسے لوگوں کو شریک کر دیتے ہو جو کہ خود اللہ کے ہی بندے ہیں؟
تو کیا یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کے منکر ہو رہے ہیں؟ یعنی اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے غیر اللہ کے لیے نظر اور نیاز نکالتے ہیں، یہ تو کفران نعمت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تم ہی میں سے تمہاری بیویاں پیدا کی، اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے پیدا کیے، اور تمہیں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دیں، کیا پھر بھی لوگ باطل پر ایمان لائیں گے؟ اتنی نعمتیں پانے کے بعد بھی اللہ کو چھوڑ کر دوسرے اور جھوٹے معبودوں کا کہنا مانیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے؟ کیونکہ اللہ کو جس نے آپ، جیسے فار ایگزامپل اگر آپ کسی کے کھانا کھانے جاتے ہیں، آپ اس کا شکر ادا کریں گے یا اس کے پڑوسی کا شکر ادا کریں گے؟ یقیناً آپ اسی کا شکر ادا کریں گے جس کے گھر آپ ڈنر پہ گئے۔ تو پھر اللہ کی ساری نعمتیں تو اللہ نے ہم کو دی ہیں، تو پھر ہم شکر وہ لوگ دوسروں کا کیوں ادا کرتے ہیں یا ناشکری کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا بھی ناشکری ہے۔ تو یہی فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین سے انہیں کچھ بھی تو روزی نہیں دے سکتے، اور نہ ہی کچھ قدرت رکھتے ہیں، کسی چیز کا ان کے پاس اختیار نہیں ہے، اس کے باوجود وہ ان کی پوجا کرتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں مت بناؤ کیونکہ یہ لوگ اللہ کے ساتھ جو ہے مثالیں دیتے تھے، اور یہ کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے جیسے یہ جو معبود جن کو ہم پوجتے ہیں، ہم وہ اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن معبودوں کو اس لیے ہم پوجتے ہیں کہ ہم ان معبودوں کو ذریعہ بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کو اپنے اوپر قیاس مت کرو، نہ اس قسم کی مثالیں دو، اس لیے کہ وہ تو ایک واحد ہے، اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے لیے مثالیں مت بناؤ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا۔ اور اللہ تعالیٰ ایک اور مثال بیان کرتا ہے کہ ایک غلام ہے دوسرے کی ملکیت کا جو کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا، اور ایک اور شخص ہے جسے ہم نے اپنے پاس سے معقول روزی دے رکھی ہے، جس میں سے وہ کھلے چھپے خرچ کرتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی یہ غلام اور آزاد کی مثال بیان کی جا رہی ہے، پہلا شخص غلام ہے اور دوسرا آزاد ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ مومن اور کافر کی مثال ہے، یعنی پہلا کافر اور دوسرا مومن ہے، یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اسی طرح سے یہ بت اور اللہ تعالیٰ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح سے یہ لوگ اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سب تعریف ہے، بلکہ ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک اور مثال بیان فرماتا ہے دو شخصوں کی، جس میں سے ایک تو گونگا ہے، اسے کسی چیز پر اختیار نہیں ہے بلکہ وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے، کہیں بھی وہ اس کو بھیجتا ہے وہ کوئی بھلائی نہیں لاتا۔ کیا یہ اور وہ جو عدل کا حکم دیتا ہے، یعنی جو ہر کام کرنے پر قادر ہے، ہر بات کو بولتا ہے اور سمجھاتا ہے، اور سیدھی راہ پر، یعنی جو ہے وہ اس کی سیرت بھی بالکل صالح ہے، تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی ایک گونگا شخص اپنی بات کو صحیح سے بیان نہیں کر سکتا، اس کے برعکس جو دوسرا ہوتا ہے وہ جو بول سکتا ہے وہ اپنی بات کو ذرا صحیح طریقے سے بیان کر سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ اور وہ چیزیں جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو وہ برابر نہیں ہو سکتی، اور ہے بھی سیدھی راہ پر برابر ہو سکتے ہیں۔ آسمان اور زمینوں کا غیب صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، اور قیامت کا امر تو ایسا ہی ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آسمان اور زمین کا غیب سے مراد یہاں پر قیامت کا علم بھی ہے، کہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور وہی عبادت کے لائق بھی ہے، ہر چیز پر وہ قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا کہ اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو کوئی معلومات نہیں ہوتی، کچھ اس کو علم نہیں ہوتا، نہ وہ بس صرف وہ رو سکتا ہے، نہ وہ کھانا مانگ سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ پھر سکتا ہے، نہ اپنے لیے خوراک کا بندوبست کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں جانتا۔ اسی نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تاکہ کانوں کے ذریعے تم سنو، آنکھوں کے ذریعے دیکھو، اور دل یعنی عقل، کیونکہ عقل کا مرکز دل ہی ہوتا ہے، تو اس سے چیزوں کے درمیان تمیز کر سکو اور نفع اور نقصان کو پہچان سکو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے کہ تم شکر گزاری کرو۔ یہ صلاحیتیں اور قوتیں اللہ تعالیٰ نے کیوں انسان کو دی ہیں؟ صرف ایسے ہی استعمال کرنے کے لیے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ قوتیں اس لیے دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح سے استعمال کرو جن کو استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، ان سے اللہ کی عبادت اور اطاعت کرے، یعنی ان اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں کا یہ عملی شکر ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، ان میں سب سے زیادہ محبوب وہ چیزیں ہیں جو میں نے اس پر فرض کی ہیں،
علاوہ ازیں نوافل کے ذریعے بھی وہ میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کو دیتا ہوں، اور مجھ سے کسی چیز کی پناہ طلب کرتا ہے تو میں اس کو دیتا ہوں۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے فرائض ہمارے ذمے لگائے، اگر ہم ان کو عمل ان کے اوپر عمل پیرا ہونے والے ہو جاتے ہیں اللہ کی اطاعت میں، تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوتے ہیں، پھر ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو تابہ فرمان ہو کر فضا میں ہے، جنہیں بجز اللہ تعالیٰ کے کوئی اور تھامے ہوئے نہیں ہے؟ یعنی پرندوں کے اندر ان کے اڑنے میں بھی ایک بہت بڑی عبرت ہے کہ وہ کیسے اتنے پروں کے ساتھ اتنی اتنی اونچی پرواز کر لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ ہی ہے جس نے ان کو فضا میں تھامے رکھا ہے۔ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکون کی جگہ بنا دی ہے، اور اسی نے تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں کے گھر بھی بنا دیے جنہیں تم ہلکا پھلکا پاتے ہو۔ یعنی جب جیسے ٹینٹس وغیرہ ہوتے ہیں نا، لوگ کھالوں سے پہلے زمانے میں بناتے تھے، جو اسکنز ہوتی ہیں جانوروں کی، ان کی کھال سے وہ ٹینٹ بنائے جاتے تھے، اور وہ بالکل لائٹ ویٹ ہوتے تھے، تو ان کو اپنے اوپر لے کے وہ سفر کرتے تھے، اور جہاں ان کو رکنا پڑتا تھا وہ ٹینٹ کو لگا کے اس کے اندر وہ رات بسر کرتے تھے، اور اپنے کوچ کے دن اور اپنے ٹھہرنے کے دن بھی، تو جہاں ان کو ضرورت پڑتی وہ موسم کی شدت سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے، ان کے ٹینٹ کے اندر محفوظ ہو جاتے۔ اور ان کی اون اور روؤں اور بالوں سے بھی اس نے بہت سا سامان اور ایک وقت مقرر کے لیے فائدے کی چیزیں بنائی ہیں۔ اسواف صوف کی جمع ہے، بھیڑ کی اون، اس کو اسفاف کہتے ہیں۔ اوبار وبر کی جمع ہے، اس سے مراد اونٹ کے بال ہیں۔ اور اشعار شار کی جمع ہے، اس سے مراد دمبے اور بکری کے بال ہیں۔ تو ان کے بالوں سے بھی، یعنی جانوروں کے اتنے فائدے ہیں، سواری، پھر ان کو ہم کھاتے بھی ہیں، ان کا دودھ بھی پیتے ہیں، اور ان کی ہڈیوں سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، گوشت بھی کھاتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ان کے بالوں سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اس سے اتنی ساری قسم کی چیزیں تیار ہوتی ہیں جس سے انسان کو مال بھی حاصل ہوتا ہے، اور ان سے ایک وقت تک فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو یہاں پہ ان چیزوں کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، بتانے کا مقصد ہے کہ تم ان کا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اللہ کی طرف فوری طور پر رجوع کرو۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے اپنی پیدا کردہ چیزوں میں سے سائے بنائے ہیں، جیسے درخت ہے، درخت کا ہم سایہ حاصل کرتے ہیں نا، اگر تپتی دھوپ میں کہیں درخت لگاؤ تو اس کے نیچے بیٹھ کر ہم سکون پاتے ہیں۔ اور اسی طرح اس نے تمہارے لیے پہاڑوں میں غار بنائے، اور اسی نے تمہارے لیے کرتے بنائے ہیں جو تم کو گرمی سے بچاتے ہیں، اور ایسے کرتے بھی ہیں جو تمہیں لڑائی کے وقت کام آتے ہیں۔ یعنی اون اور روئی کے کرتے جو عام پہننے میں آتے ہیں، یا پھر دوسرا جو بتایا کہ لڑائی میں کام آتے ہیں، وہ لوہے کی زرہیں ہیں جو جنگوں میں پہنتے ہیں نا، اس کو وہ اسی طرح اپنی پوری پوری نعمتیں دے رہا ہے تاکہ تم سر تسلیم خم کر لو، یعنی اللہ کی اطاعت کرو۔ ایک منٹ مجھے دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پھر بھی اگر یہ منہ موڑیں تو آپ پر صرف کھول کر تبلیغ کر دینا ہی ہے۔ یہ اللہ کی نعمتیں جانتے پہچانتے ہوئے بھی منکر ہو رہے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں۔ یعنی اتنی چیزیں، نعمتیں پانے کے بعد بھی ان کو استعمال میں لانے کی صلاحیتیں عطا کرنے والا صرف اللہ ہی ہے، پھر بھی اللہ کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں، اور اس کو چھوڑ کے دوسروں کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر کافروں کو نہ اجازت دی جائے گی اور نہ ان سے توبہ کرنے کو کہا جائے گا۔ ہر امت پر اس امت کا جو پیغمبر ہے وہ گواہی دے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا تم نے اللہ کا پیغام اپنی امت کو پہنچا دیا تھا؟ تو وہ کہہ دیں گے کہ ہاں جی، ہم نے تو اپنا پیغام ان لوگوں کو پہنچا دیا تھا۔ تو پھر کافروں کو کوئی عذر پیش کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، کوئی ایکسکیوز ان کے پاس نہیں ہوگا کہ انہوں نے پھر کیوں نہیں مان لایا جب پیغمبر گواہی دے چکیں گے۔
اور جب یہ ظالم عذاب کو دیکھ لیں گے، پھر نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی وہ ڈھیل دیے جائیں گے، یعنی نہ اس میں کوئی توقف ہوگا، کوئی اس میں بیچ میں کوئی گیپ ہوگا، کوئی وقفہ ہوگا، عذاب جو ہوگا مسلسل ہوگا۔ یعنی ان کو دنیا میں ہی توبہ کا موقع دیا گیا، لیکن جب وہ نہیں مانیں گے تو پھر عذاب ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا۔ اور جب مشرکین اپنے شریکوں کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے اے ہمارے پروردگار، یہی ہمارے وہ شریک ہیں جنہیں ہم آپ کو چھوڑ کر پکارتے تھے۔ بس وہ ان کو جواب دیں گے تم تو بالکل جھوٹے ہو، یعنی جو باطل معبود تھے، جو جھوٹے معبود تھے، وہ اپنے پوجا کرنے والے جو وہ ان کے جو پوجا کرنے والے ہوں گے ان کے خلاف صاف انکار کر دیں گے۔ وہ کہیں گے ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ تم ہماری عبادت کرتے تھے۔ اور واقعی ایسا بھی ہے، کیونکہ جیسے اگر بت بنے ہوئے ہیں، بتوں کو تو نہیں پتا آپ ان کی عبادت کر رہے ہیں، یا جو لوگ فوت ہو چکے ہیں، قبروں میں موجود ہیں، ان کو تو نہیں پتا، وہ تو برزخ کی دنیا میں۔ تو اگر کوئی ان کے آگے سجدہ ٹیک رہا ہے، ان سے کچھ مانگ رہا ہے، تو ان کو تو نہیں پتا، تو ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ تو یہاں یہی فرمایا جا رہا ہے کہ وہ صاف انکار کر دیں گے کہ تم بالکل جھوٹے ہو۔ اس دن جب وہ سب عاجز ہو کر اللہ کے سامنے اطاعت کا اقرار پیش کریں گے، اور جو بہتان بازی کیا کرتے تھے وہ ساری کی ساری ان سے گم ہو جائے گی۔ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، ہم انہیں عذاب پر عذاب میں بڑھاتے چلے جائیں گے۔ جس طرح جنت میں اہل ایمان کے درجات ہوں گے، اسی طرح جہنم میں کفار کے عذاب بھی ڈفرینٹ لیول کے اوپر ہوگا، جو گمراہ ہونے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی گمراہی کا سبب بنے ہوں گے، تو ان کا عذاب دوسروں کی نسبت زیادہ شدید ہوگا۔ یہ بدلہ ہوگا ان کی فساد انگیزیوں کا یا فتنہ پردازیوں کا۔ اور جس دن ہم ہر امت میں انہی میں سے ان کے مقابلے پر گواہ کھڑا کریں گے اور تجھے ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے، یعنی ہر نبی جیسے پیچھے بتایا کہ اپنی امت پر گواہی دے گا کہ میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ انبیاء کی بابت گواہی دیں گے کہ یہ سچے ہیں، انہوں نے یقیناً آپ کا پیغام پہنچایا تھا۔ اور ان کو یہ بات کہاں سے پتہ چلے گی؟ قرآن مجید سے، کیونکہ قرآن مجید میں تمام انبیاء کے واقعات بیان کیے گئے تھے کہ انہوں نے کس کس طرح سے پیغام پہنچایا اور ان کی قوم نے انکار کیا۔ اور ہم نے تجھ پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے جس میں ہر چیز کا شافعی بیان ہے، یعنی قرآن مجید، اور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا اور قرابت داروں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی کے کاموں، ناشائستہ حرکتوں اور ظلم اور زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ خود تمہیں نصیحت کر رہا ہے، تم نصیحت حاصل کرو۔ اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم آپس میں قول و قرار کر چکے ہو، اور قسموں کو ان کی پختگی کے بعد مت توڑو، حالانکہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنا ضامن قرار دے چکے ہو۔ ایک قسم تو وہ ہوتی ہے نا جو کبھی ہم کسی سے وعدہ لیتے ہیں، کوئی عہد کرتے ہیں تو اس وقت کھاتے ہیں۔ دوسری قسم وہ ہوتی ہے جو انسان اپنے طور پر کسی بھی وقت کھا لیتا ہے۔ تو یہاں پر پہلی والی قسم مراد ہے کہ تم نے قسم کھا کر اللہ کو اپنا ضامن بنایا، اب اس کو توڑنا نہیں، یعنی اپنے عہد و پیمان کو پورا کرنا جس پہ تم نے اللہ کی قسم کھائی ہے۔ حدیث میں حکم دیا گیا ہے کہ کوئی شخص کسی کام کے بارے میں قسم کھا لے، پھر وہ دیکھے کہ زیادہ خیر دوسری چیز میں ہے، یعنی قسم کے خلاف کرنے میں ہے، تو وہ بہتری والے کام کو اختیار کرے اور قسم کو توڑ کر اس کا کفارہ ادا کرے۔ اس کا کفارے کے بارے میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی عمل تھا۔ تو فرمایا کہ اپنی قسموں کو نہ توڑو، تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ دیا۔ تو جیسے عہد کو توڑنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی عورت پورا وہ جیسے کپڑا بنتے ہیں نا، اس طرح سے پورا پورا کپڑا بوندے اور اس کو خود ہی ٹکڑے ٹکڑے کر دے، یعنی کتنی محنت سے یہ کام ہوتا ہے نا۔ تو عہد کو توڑنا بھی بالکل ایسا ہی ہے کہ تم اپنی قسموں کو آپس کے مکر کا باعث قرار دے دو، یعنی دھوکا اور فریب کرنے کا باعث، اس لیے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے بڑھا چڑھا ہو جائے۔ بات صرف یہی ہے کہ اس عہد سے اللہ تمہیں آزما رہا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے لیے قیامت کے دن ہر اس چیز کو کھول کر بیان کر دے گا جس میں تم اختلاف کر رہے تھے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی گروہ بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ یقیناً تم جو کچھ کر رہے ہو اس کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا، اور تم اپنی قسموں کو آپس کی دغا بازی کا بہانہ نہ بناؤ، پھر تو تمہارے قدم اپنی مضبوطی کے بعد ڈگمگا جائیں گے اور تمہیں سخت سزا برداشت کرنی پڑے گی، کیونکہ تم نے اللہ کی راہ سے روک دیا اور تمہیں بڑا سخت عذاب ہوگا۔ تو دوبارہ سے مسلمانوں کو عہد شکنی یا عہد کو توڑنے سے روکا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اس اخلاقی پستی سے کسی کے قدم ڈگمگا جائیں یا کافر تمہارا رویہ دیکھ کر قبول اسلام سے رک جائیں۔
اور آج ہم مسلمانوں کا یہی حال ہے نا کہ ہمیں تو لوگوں کے لیے رول ماڈل بننا چاہیے کہ ہمیں لوگ دیکھ کر اسلام کی طرف رغبت کریں، اسلام کی طرف رجوع کریں. لیکن مسلمانوں کے اندر اتنا زیادہ جھوٹ بولنے والے، عہد کو توڑنے والے، وعدہ خلافی کرنے والے، امانت میں خیانت کرنے والے ہوتے ہیں کہ پھر دوسرے لوگ اسلام لانے سے رک جاتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے اوپر ایک لیبل لگ جاتا ہے نا ایک مسلمان ہونے کے ناطے، تو ہم اپنے مذہب کی پہچان بن جاتے ہیں. تو اگر ہم اچھے کام کریں گے، صحیح عمل کریں گے، تو یقیناً لوگ پھر اسلام کی طرف راغب ہوں گے، ورنہ وہ اسلام سے بددل ہو جائیں گے. تو یہاں پہ وہی بتایا جا رہا ہے کہ پھر ہم اللہ کی راہ سے روکنے کا باعث ہو جائیں گے. تم اللہ کے عہد کو تھوڑے مول کے بدلے نہ بیچ دیا کرو، اور یاد رکھو اللہ کے پاس کی چیز ہی تمہارے لیے بہتر ہے، بشرط یہ کہ تمہیں کچھ علم ہو. تمہارے پاس جو کچھ ہے سب کچھ فانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ باقی رہنے والا ہے. اور صبر کرنے والوں کو ہم بھلے اعمال کا بہترین بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے، کیونکہ اللہ کی اطاعت کرنے پہ بھی صبر ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس کا بہترین اجر ملے گا. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلن فَلَنُجْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو شخص نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت، لیکن با ایمان ہو، تو ہم اس کو یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا کریں گے، اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی ان کو ضرور عطا کریں گے. حیات طیبہ سے مراد دنیا کی زندگی ہے، اس لیے کہ آخرت کی زندگی کا ذکر ابھی جو نیکسٹ آ رہا ہے اس میں کیا جائے گا. اور مطلب کیا ہے کہ اگر مومن با کردار ہوگا اور نیک عمل کرنے والا اور تقوی والی زندگی گزارنے والا ہوگا، اللہ کی عبادت اور اطاعت کرنے والا ہوگا، تو اس کو ایک سکون ملے گا، اس کی زندگی ایک سکون کی زندگی ہوگی. اور کافر اور نافرمان جو ہوتے ہیں ان کے پاس جتنی بھی دنیا کی آسائشیں اور سہولتیں کیوں نہ آئے، ان کی زندگی کے اندر ایک عجیب بے چینی سی ہوتی ہے، ان کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا. قرآن پڑھنے کے وقت شیطان جو دھتکارا ہوا ہے اس سے اس کی پناہ لے لیا کرو. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. پس جب قرآن کی تلاوت کرو تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان مردود سے. تو تلاوت کے آغاز میں ہمیشہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھنا چاہیے، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آ جاتے ہیں. ایمان والوں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھنے والوں پر اس کا زور نہیں چلتا، ہاں اس کا غلبہ ان پر تو یقیناً ہے جو اس سے رفاقت یا دوستی رکھتے ہیں اور اسے اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں. اور جب ہم کسی آیت کی جگہ کوئی دوسری آیت بدل دیتے ہیں تو جو کچھ اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے اسے وہ خوب جانتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ تو بہتان باز ہے. بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر جانتے ہی نہیں ہیں. آپ کہہ دیجئے اسے آپ کے رب کی طرف سے جبرائیل حق کے ساتھ لے کر آئے ہیں. یعنی قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھڑا ہوا کلام نہیں ہے نعوذ باللہ، بلکہ جبرائیل علیہ السلام جیسی پاکیزہ ہستی سچائی کے ساتھ اپنے رب کی طرف سے لے کر اترے ہیں. اسی لیے ان کو روح الامین کہا جاتا ہے کہ آپ کے قلب پر جو ہے وہ قرآن کو اتارا گیا. تاکہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے اور مسلمانوں کی رہنمائی اور بشارت ہو جائے. ہمیں بخوبی علم ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں اسے تو ایک آدمی سکھاتا ہے، کیونکہ بعض جو غلام تھے نا وہ تورات اور انجیل سے واقف تھے، تورات اور انجیل انہوں نے پڑھی ہوئی تھی. جو پہلے عیسائی اور یہودی تھے بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، تو ان کی زبان بھی غیر فصیح تھی. تو مشرکین کہتے تھے کہ فلاں شخص نے آ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قرآن سکھایا ہے، یہاں اسی کا ذکر ہے. اس کی زبان جس کی طرف یہ نسبت کر رہے ہیں اجمی ہے، اور یہ قرآن تو صاف عربی زبان میں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کتنی بے وقوفی کی بات کر رہے ہیں کہ جو جس آدمی کی طرف یہ ذکر کر رہے ہیں کہ ان سے قرآن سیکھا ہے، تو وہ تو اجمی لوگ ہیں، جبکہ قرآن تو عربی زبان میں فصاحت والی زبان میں موجود ہے. اور قرآن تو ایسی صاف عربی میں ہے جو فصاحت، بلاغت اور اعجاز بیان میں بے نظیر ہے. اور ان کو اتنی دفعہ چیلنج کیا کہ ایک اس کی مثال ایک آیت بھی بنا کر لے آؤ تو وہ نہیں لے کر آ سکے. تو پھر کس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی اور سے سیکھ کر قرآن کو پیش کیا ہے، نعوذ باللہ. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے انہیں اللہ کی طرف سے رہنمائی نہیں ہوتی، اور ان کے لیے المناک عذاب ہے. جھوٹ تو وہی باندھتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں ہوتا، یہی لوگ پکے جھوٹے ہیں. جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے بجز اس کے کہ اس پر جبر کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر برقرار ہو. یعنی اگر کسی شخص کو کفر پر بہت مجبور کیا جائے اور جان بچانے کے لیے وہ زبانی طور پہ کہہ دے کہ ہاں میں مسلمان نہیں ہوں، لیکن اس کا دل جو ہے وہ ایمان پر مطمئن ہو، تو پھر وہ کافر نہیں ہوگا.
مگر جو لوگ کھلے دل سے کفر کریں گے، یعنی ان کا دل بھی کفر میں ڈوبا ہوا ہوگا، تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے، یعنی یہ مرتد کی سزا ہے، وہ غضب الہی اور عذاب عظیم کے مستحق ہوں گے۔ اور دنیاوی سزا مرتد کی جو ہے، مرتد کا مطلب ہوتا ہے دین سے پھر جانے والا، یعنی مسلمان ہو کے پھر دوسرا مذہب اختیار کر لینا، تو اس کی سزا قتل ہے۔ ذالک بأنہ مستحب تحب الحیات الدنیا علی الآخرہ وان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت سے زیادہ محبوب رکھا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ ایمان کے بعد کفر اختیار کرنا ان کو تو بہت محبوب ہے، لیکن پھر وہ اللہ کے ہاں ہدایت کے قابل نہیں رہتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور جن کے کانوں پر اور جن کی آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور یہی لوگ غافل ہیں، نہ یہ واعظ و نصیحت کی بات سنتے ہیں اور نہ ہی وہ نشانیاں دیکھتے ہیں جو ان کو حق کی طرف لے جانے والی ہیں، کیونکہ ان کے ہاں ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن وہ اس سے حق کو دیکھ نہیں سکتے۔ کچھ شک نہیں کہ یہی لوگ آخرت میں سخت نقصان اٹھانے والے ہیں، جن لوگوں نے فتنوں میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر کا ثبوت دیا۔ بے شک تیرا پروردگار ان باتوں کے بعد انہیں بخشنے والا اور مہربانی فرمانے والا ہے۔ جس دن ہر شخص اپنی ذات کے لیے لڑتا جھگڑتا آئے گا، یہ کون سا دن ہوگا؟ یہ قیامت کا دن ہوگا۔ اس میں کوئی کسی کی حمایت میں آگے نہیں بڑھے گا، نہ باپ، نہ بھائی، نہ بیٹا، نہ بیوی، نہ کوئی اور، بلکہ سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ بھائی بھائی سے بھاگے گا، بیٹے ماں باپ سے بھاگیں گے، خاوند بیوی سے بھاگے گا۔ ہر شخص کو صرف اپنی فکر ہوگی جو اس کو ایک دوسرے سے بے پرواہ کر دے گی۔ سورہ عبسہ میں آتا ہے نا کہ ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک ایسا مشغلہ ہوگا جو اس کو مشغول رکھنے کے لیے کافی ہوگا، یعنی وہ اپنی ہی فکر میں اتنا گھل رہا ہوگا کہ دوسرے کی طرف دیکھنے کا کوئی ٹائم ہی نہیں ہوگا، اور ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، اور لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے جو پورے امن اور اطمینان سے تھی، اس کی روزی اس کے پاس بافراغت ہر جگہ سے چلی آ رہی تھی، پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھوک اور ڈر کا مزہ چکھایا، جو بدلہ تھا ان کے کرتوتوں کا۔ اب یہاں پر اکثر مفسرین اس بستی سے مراد مکہ کو لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی مکہ اور اہل مکہ کا بیان ہے۔ یہ اس وقت ہوا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی تھی اور فرمایا تھا کہ اے اللہ، اس قبیلے پر اپنی سخت گرفت فرما اور ان پر اس طرح قحط سالی مسلط کر جس طرح حضرت یوسف کے زمانے میں مصر میں ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مکہ کے امن کے خوف سے اور خوشحالی کو بھوک سے بدل دیا تھا، اور یہ حال ہو گیا تھا کہ ہڈیاں اور درختوں کے پتے کھا کر ان کو گزارا کرنا پڑا تھا۔ یا پھر کسی اور بستی کی مثال ہے جس کا کہ کوئی نام کا تو یہاں پر کوئی نام نہیں دیا گیا نا بستی کا، تو ایسے کوئی بھی بستی جو کفران نعمت کرنے والی ہوتی ہے اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ ان کے پاس انہی میں سے رسول پہنچا، پھر بھی انہوں نے اسے جھٹلایا، پس انہیں عذاب نے آ دبوچا اور وہ تھے ہی ظالم۔ جو کچھ حلال اور پاکیزہ روزی اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے اسے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام لکھا جائے وہ حرام ہے، یعنی یہاں پہ حرام چار محرمات ہیں ان کا ذکر کر دیا گیا، اس سے مسلمانوں کو بچ کے رہنا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی شخص بے بس کر دیا جائے اور نہ وہ خواہش مند ہو اور نہ حد سے گزرنے والا ہو تو یقیناً اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، یعنی بھوک کی صورت میں مرنے سے بچنے کے لیے اگر تھوڑا سا حرام میں سے بھی کھا لے تو جائز ہے، لیکن پیٹ بھر کے کھانا منع ہے۔ کسی چیز کو اپنی زبان سے جھوٹ موٹ نہ کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، کہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھ لو، کیونکہ اگر ہم اپنی طرف سے کوئی چیز کو حلال حرام کر لیتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے ہم اللہ پہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے تو جو حرام چیزیں ان کو واضح کر دیا، تو پھر کیسے ہم اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال حرام کہہ سکتے ہیں؟ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ پر بہتان بازی کرنے والے کامیابی سے محروم رہتے ہیں۔ متاع قلیل ولہم عذاب علیم، ان کو بہت تھوڑا سا فائدہ دنیاوی ملتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یہودیوں پر جو کچھ ہم نے حرام کیا تھا اسے ہم پہلے ہی آپ کو سنوا چکے ہیں، جو ابھی ہم نے پیچھے پڑھے تھے نا سورہ انعام میں، وہ ساری چیزیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ جو کوئی جہالت سے برے عمل کرے پھر توبہ کر لے اور اصلاح بھی کر لے، یعنی اپنے آپ کو درست کر لے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب بلا شبہ اور بلا شک بڑی بخشش کرنے والا اور نہایت ہی مہربان ہے، یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، بہت ہی بخشش فرمانے والے ہیں۔ بے شک ابراہیم پیشوا اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور یک طرفہ مخلص تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ امت کا مطلب ہوتا ہے، امہ کا مطلب پیشوا اور قائد، یا جو لیڈر ہوتا ہے نا اس کو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہاں بات ہو رہی ہے کہ ان کا وجود ایک امت کے برابر تھا،
کیونکہ وہ تنہا جو ہے وہ اپنے پورے قبیلے کو، اپنے باپ کو اور سب لوگوں کو چھوڑ کے نکل گئے تھے اللہ کی توحید کے لیے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. شاکر لِأَنْعُمِهِ اجتباہ و ہداہ الی صراط مستقیم. اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے. اللہ نے ان کو اپنا چنا ہوا بندہ کر لیا تھا اور ان کو راہ راست سجھا دی تھی، اور ہم نے اسے دنیا میں بھی بہتری دی اور بے شک وہ آخرت میں بھی نیکوکاروں میں سے تھا. پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب وحی بھیجی کہ آپ ملت ابراہیم حنیفی کی پیروی کریں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ آپ جو ہے وہ ملت ابراہیمی کی پیروی کریں، یعنی وہ اسی کے مطابق عمل کریں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امتیازی اور خصوصی فضیلت یہاں پر بیان کی جا رہی ہے. اور ان کی ان کا عمل کیا تھا کہ وہ توحید پرست تھے، وہ حنیف اور یکسو تھے. تو اسی لیے فرمایا کہ آپ صرف انہی کی پیروی کریں. اور وہاں پر جو مشرکین تھے وہ تو بہت زیادہ معبودوں کو پوجتے تھے، تو اس کو کرنے سے منع کیا جا رہا ہے. جو مشرکوں میں سے نہ تھے. ہفتے کے دن کی عظمت تو صرف ان لوگوں کے ذمے ہی ضرور کی گئی تھی جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا. اب یہاں پہ پھر وہی سب کا قانون، جو ایک عیسائی وہ جو تھے بنی اسرائیل کی قوم تھی، جن کو کہ ہفتے کے دن تعظیم و عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس میں تم رک جانا، اس دن مچھلیاں نہ پکڑنا. لیکن انہوں نے کیا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کو کی حکم کی نافرمانی کی تھی، اور وہ اس دن جال لگا لیتے تھے اور اگلے دن ان کو پکڑتے تھے. تو یہاں پھر دوبارہ انہی کا ذکر کیا جا رہا ہے جنہوں نے سب کے قانون کو توڑا تھا. بات یہ ہے کہ آپ کا پروردگار خود ہی ان میں ان کے اختلاف کا فیصلہ قیامت کے دن کر دے گا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وہو اعلم بالمہتدین. اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجیے. اب یہاں پر تبلیغ اور دعوت کے اصول بیان کیے جا رہے ہیں، جو حکمت، اچھی نصیحت اور رفع کا مطلب ہوتا ہے بہت ملائمت، یعنی بہت نرمی کے ساتھ لوگوں کو بلائیے، لوگوں سے جھگڑا نہ کریں. یعنی جب آپ دین کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں تو بہت پیار محبت سے ان کو بلائیے، حکمت کے ساتھ بلائیے. چیخ کے چلا کے ان کو ڈرا دھمکا کے اگر آپ لوگوں کو تبلیغ کریں گے دین کی تو لوگ اس طرف نہیں آئیں گے، اللہ سے اور دور ہو جائیں گے. تو یہاں پہ ایک داعی کا کردار بتایا جا رہا ہے کہ وہ کس طرح سے لوگوں کو دین کی دعوت دے. یقیناً آپ کا رب اپنی راہ سے بہکنے والوں کو بھی خوب جانتا ہے، اور جو راہ یافتہ لوگ ہیں ان کو بھی پوری طرح سے جانتا ہے. تو آپ کا صرف کام کیا ہے کہ آپ جو آپ کو اصول بتا دیے اس کے مطابق واعظ اور تبلیغ کریں. ہدایت کے راستے پر چلانا یہ صرف اللہ کے اختیار میں، اس کو پتا ہے کہ کون ہدایت لینے والا ہے اور کون نہیں لینے والا. اور اگر بدلہ بھی لو تو بالکل اتنا ہی جتنا صدمہ تم کو پہنچایا گیا ہے، اور اگر صبر کر لو تو بے شک صابروں کے لیے یہی بہتر ہے. یعنی بدلہ لینے کی تو ہم نے پہلے بھی بات پڑھی تھی نا. تو لیکن بدلہ لینے کی اجازت تو ہے، لیکن اس میں حد سے تجاوز نہیں کرنا. لیکن معافی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی تو ہمارے بہت سے قصوروں کو معاف کر دیتے ہیں نا. ہم اللہ کی نافرمانی کے کتنے کام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دیتے ہیں. تو پھر ہمیں بھی یقیناً لوگوں کو معاف کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، اس امید پر کہ اللہ بھی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کریں، بغیر توفیق الہی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کر ہی نہیں سکتے. یعنی صبر کی توفیق بھی اللہ سے مانگنی پڑتی ہے. ہم تو ایک بالکل بیکار سے بندے ہیں نا، تو ہم لوگ صبر کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. تو ہمیں اللہ سے صبر کی توفیق مانگنی چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی نصیحت کی جا رہی ہے، اور ان کے حال پر رنجیدہ نہ ہو. جو مکر و فریب یہ کر رہے ہیں اس سے تنگ دل نہ ہو. یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں اور نیکوکاروں کے ساتھ ہے. صدق اللہ العلی العظیم.